ہم نے سینٹر ٹیبل پر دونوں پاؤں پھیلا دیے، پھر آرام سے صوفے پر نیم دراز ہو کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے وقت مجھے ماسٹر سائمن یاد آیا، جس کا دماغ وقتی طور پر مر گیا تھا۔ سپر ماسٹر نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور میں بہت جلد اسے دیکھ سکوں گا۔ اب تو 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میری سوچ کی لہروں نے اسے تلاش کیا تو میں اس کے جاگتے ہوئے ذہن تک پہنچ گیا۔ وہ ایک بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اسے وقتی طور پر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذمہ جتنے اہم کام تھے وہ کسی دوسرے کو سونپ دیے گئے تھے، کیونکہ وہاں ماسٹر سائمن ہی ایک ایسا آدمی تھا جس کے ذہن میں جھانک کر میں کسی وقت بھی بہت کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ اس لیے اسے فی الحال تمام ذمہ داریوں سے بری کر دیا گیا تھا۔ لیکن سپر ماسٹر اتنا نادان تو نہیں ہو سکتا، اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ اسے معطل کرنے کے باوجود میں اس کے دماغ سے بہت کچھ نکال سکتا ہوں۔ ماسٹر سائمن زندہ رہ کر ہمیشہ کے لیے میری معلومات کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ مجھے لا علمی کے اندھیرے میں رکھنے کے لیے وہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی سمجھ میں آئی تھی کہ سپر ماسٹر اس اہم آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اس کی سوچ کے دوران اپنی سوچ پہ کہا، پتہ نہیں کم بخت فرہاد کب قابو میں آئے گا، مجھے اس وقت تک بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس کی سوچ نے کہا، نان سینس، سپر ماسٹر اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ وہ چاہے تو اپنی ڈمی کے ذریعے فرہاد کے دماغ کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ فرہاد اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کو استعمال کر کے تھک جائے، تب وہ اسے بے بس کر کے اپنے سامنے چکرے پر مجبور کر دے گا۔ میں نے اپنی سوچ میں کہا، واقعی سپر ماسٹر عظیم ہے۔ اس نے کس طرح میرے ذریعے فرہاد سے گفتگو کی تھی؟ ماسٹر سائمن اس ٹیکنیک کے متعلق سوچنے لگا کہ سپر ماسٹر نے کس طرح مجھ سے گفتگو کی تھی۔ جب بڑے حال میں نے ماسٹر سائمن کو دماغی جھٹکے پہنچائے تھے تو اس کے ماتحت اسے سہارا دے کر وہاں سے باہر لے گئے تھے۔ وہاں اسے ایک میڈیکل ہال میں پہنچایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا تھا۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا۔ اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ جب کئی گھنٹے کے بعد اسے اپنے کمرے میں بستر پر ہوش آیا، تب اسے بتایا گیا کہ فرہاد سے گفتگو کرنے کے لیے اس کی آواز بھی استعمال کی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کس طرح دوسروں کی آوازیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ابتدا میں ماسٹر یوشے کو بھی قابو میں لانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا گیا تھا۔ پہلے انجیکشن کے ذریعے کسی ایک شخص کے ذہن کو معاف کر دیا جاتا ہے، پھر اسے سپر ماسٹر کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ سپر ماسٹر اس کے کانوں میں ہیڈ فون کی طرح کا ایک آلہ چڑھا دیتا ہے۔ وہ آلہ ٹرانسمیٹر کے سسٹم کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس میں ریکارڈنگ کا سسٹم بھی ہے۔ سپر ماسٹر پہلے کوئی ایک بات کہتا ہے، پھر دوسرا بٹن دباتا ہے۔ وہ ریکارڈ کی ہوئی بات اس شخص کے فالج زدہ ذہن میں گونجتی ہے، دماغ کی اس رگ میں ارتعاش پیدا کرتی ہے جو کسی بھی سوچ کو زبان تک پہنچا کر گفتگو میں بدل دیتی ہے۔ اس شخص کا دماغ فالج زدہ ہوتا ہے، مگر وہ ایک روبوٹ کی طرح بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، اٹھاؤ تو اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح ریکارڈ کی آواز جو کہتی ہے وہ وہی بات اپنی زبان اور لہجے میں ادا کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں میں اس کی سوچ کے ذریعے سن رہا تھا۔ وہ تمام ٹیکنیک میری سمجھ میں آ گئی۔ جب ریکارڈ کی آواز باؤ زہر کی ایک خاص رگ میں ارتعاش پیدا کرتی تھی اور اسے بولنے والے کی زبان تک پہنچاتی تھی تو میں اسے سنتا رہتا تھا، اور جب اس لہجے کے سہارے اس کے دماغ میں جھانکتا تھا تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت ماسٹر سائمن کے دماغ تک بھی نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس حد تک اس کی سوچ کو پڑھنے کے بعد اب میں دوسری معلومات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر اس کی سوچ پہ کہا، فرہاد گیا جہنم میں، وہ یہاں غلام بن کر رہے گا۔ مجھے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا کام کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں، دوسرے ملک کے سفیروں اور وزیروں سے رابطہ قائم کرنا اور ان کی کمزوریوں سے کھیلنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک ملک کے سیاسی اور فوجی رازوں کو اس کے کسی دشمن ملک تک پہنچانے کے لیے اور بھاری معاوضہ لے کر ان رازوں کو فروخت کرنے کے لیے بڑی ذہانت اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک فرہاد ہماری اطاعت قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک سپر ماسٹر بین الاقوامی سطح پر ایسا کاروبار نہیں کرے گا۔ وہ سوچتا جا رہا تھا اور میں سنتا جا رہا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں دنیا کے بیشتر ممالک کا اہم راز چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ مجھے کچھ عرصہ یہاں رہ کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ تمام اہم چیزیں کہاں چھپا کر رکھی جاتی ہیں اور کس طرح بڑے بڑے ملکوں سے اس کا سودا کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں کچھ عرصہ کس طرح رہا جا سکتا ہے؟ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو میں انہیں اسی طرح پریشان کرتا رہتا یا پھر غلام بن کر ان کا اعتماد حاصل کر کے ان کے تمام اہم رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ اس وقت فیصلہ کرنا مشکل تھا، اور پھر زندگی کے ہر فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کہاں ہوتے ہیں۔ تقدیر درمیان میں آ کر اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر رہ گیا کہ میں آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہوا ان کے خفیہ کاروبار تک پہنچوں گا۔ اگر تقدیر نے میرا ساتھ نہ دیا تو وقتی طور پر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہی اپنا کام نکالنا ہوگا۔ غیر ملکی رازوں کے متعلق سوچتے وقت مجھے اچانک ہی یاد آیا کہ غسل کرنے سے پہلے میں نے مائکرو فلم اور اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ وہیں غسل خانے میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا۔ غسل کرنے کے بعد اپنی دھن میں گنگناتا ہوا باہر آ گیا تھا اور ان چیزوں کو اٹھانا بھول گیا تھا۔
میں میں فوراً ہی صوفے سے اٹھا، تیزی سے چلتا ہوا غسل خانے میں پہنچا۔ وہاں دو چیزیں موجود نہیں تھیں۔ میں تعجب سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے غسل خانے سے نکلنے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایمنا غسل خانے میں نہیں گئی تھی۔ میں اس پر شبہ نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی میں اسے پوچھنے کے لیے کمرے میں آیا۔ اسی وقت اسپیکر سے آواز آئی، فرحات، وہ اینٹی فائر لوشن کا فارمولا اور مائکرو فلم دونوں ہی ہماری ملکیت ہے، اس لیے وہ چیزیں میرے پاس پہنچ گئی ہیں۔ تم غسل خانے میں گئے تو میں وہاں بھی تمہیں دیکھ رہا تھا، میں نے ناگواری سے کہا۔ غسل خانے میں کسی کو دیکھتے شرم نہیں آتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے سچ مچ مجھ سے نکاح پڑوا لیا ہے۔ کچھ تو شرم و حیا کا پاس کرو، وہ مائکرو فلم مجھے واپس کر دو۔ سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، تم تو چھین لینے کا فن جانتے ہو، یہ مانگنے کی عادت کب سے پڑ گئی؟ میں سمجھ گیا، تم دینا نہیں چاہتے۔ خوب سمجھے برادر۔ یہ بتاؤ کہ اس عمارت سے باہر نکلنے کے متعلق کیا سوچا ہے؟ میں نے سگریٹ والا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ابھی دوسرا سگریٹ سلگ رہا ہے، اس کے ختم ہونے کا انتظار کرو۔ میں دراصل سگریٹ نوشی کے بہانے یہ سوچنے سمجھنے کا موقع حاصل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے نکلنے کے لیے کسے اعلی کار بنا سکتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر ماسٹر سائمن کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ میں اس کی حواس پر چھایا ہوا تھا، اس وقت بھی وہ میرے ہی متعلق سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ پہ کہا، اگر فرحات کو ذرا بھی چھوٹ دی گئی تو کیا وہ عمارت سے باہر نکل سکے گا؟ اس کی سوچ نے کہا، اس کا باپ بھی اس عمارت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس عمارت کا بیرونی دروازہ متحرک ہے، ایک مشین کے ذریعے وہ عمارت کے چاروں طرف گھومتا ہے اور اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ اس دروازے کو صرف سپر ماسٹر ہی کھولتا ہے اور کھولنے سے پہلے اس جگہ کا تعین کرتا ہے، پھر اس مطلوبہ مقام پر اسے روک کر اپنے آدمی کو باہر جانے یا آنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ متحرک دروازہ اندر والوں کو نظر نہیں آتا۔ عمارت کے چاروں طرف جو بیرونی دیوار ہے، اس میں 16 دروازے ہیں۔ وہ متحرک دروازہ ان میں سے کسی ایک دروازے کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، تب وہ کسی کے لیے کھلتا ہے۔ وہ روانی میں سوچتا چلا گیا۔ اس متحرک دروازے کے متعلق سننے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ سپر ماسٹر کیوں اتنی فراغ دلی سے مجھے آزاد چھوڑ رہا ہے۔ وہ بیرونی دروازہ اسی کی مرضی سے کھلتا اور بند ہوتا تھا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مجھ جیسا قیدی اس کی مرضی کے بغیر باہر نکل جاتا۔ مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ جب میں عمارت کے باہر نہیں جا سکتا تو کمرے کے باہر جا کر کیا کرنا؟ لیکن کمرے سے باہر نکل کر عمارت کو اندر سے اچھی طرح دیکھنے کا بہترین موقع تھا۔ دوسرے سگریٹ کے چند کش اور رہ گئے تھے۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں سونیا کی خیریت معلوم کی۔ اس کے ذہن میں جھانکنے سے پتہ چلا وہ کسی جگہ قید کر دی گئی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے فولادی ناخن اتار لیے گئے تھے، اب اسے خوب اذیتیں پہنچائی گئی تھی۔ ایک مادام کا رتبہ حاصل کرنے کے باوجود اس نے اپنی تنظیم سے بغاوت کی تھی۔ ظاہر ہے اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب وہ جسمانی اذیتیں برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تو اسے آہنی اسلحوں کے پیچھے پھینک دیا گیا تھا۔ اب وہ ہوش میں آ گئی تھی اور بھوکی پیاسی گیلے فرش پر پڑی ہوئی اور اپنے حلق اور سینے کو سہلاتی ہوئی پانی کے لیے پکار رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے گا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری طرح اسے بھی مہمان بنا کر رکھا گیا ہوگا۔ مجھے بڑی ندامت سی ہوئی کہ میں آرام سے سوتا اور کھاتا پیتا رہا اور وہ اس دوران میری خاطر اذیتیں برداشت کرتی رہی۔ میں نے غصے سے چیخ کر کہا، سپر ماسٹر، تم مجھے دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو؟ میں ٹی وی اسکرین کے بغیر اپنے دوستوں اور دشمنوں کو دیکھ لیتا اور سن لیتا ہوں۔ سونیا میری بہترین ساتھی ہے، اس وقت وہ پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہی ہے۔ اسے پانی پلاؤ اور اسے قید سے نکال کر میری طرح مہمان بنا کر رکھو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مجھے بھی وہاں پہنچا دو۔ جواب میں کہہ کا سنائی دیا، تم تو عاشق صادق کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ یہاں صرف تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، تمہارا کیا حشر ہوگا؟ میرا جو بھی حشر ہوگا، مگر میں سونیا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم اسے قید خانے سے نہیں نکالو گے تو پھر مجھ پر بھی ظلم کی انتہا کر کے دیکھ لو۔ تم مجھے دوست بنا سکو گے، نہ اپنا غلام بنا سکو گے۔ میں دو ہی باتیں جانتا ہوں، یا تو مجبوری کی حالت پہ ٹوٹ جاؤں گا یا پھر تمہیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ تمہارے جیسا ضدی انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میری قید میں رہ کر مجھے ہی دھمکیاں دے رہے ہو؟ جب تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں تمہارا ایک مجبور قیدی ہوں اور ہزار کوششوں کے باوجود اس عمارت سے نکل کر باہر نہیں جا سکوں گا، تو پھر ایک مرد کی طرح میری ذہانت کو آزماؤ اور جب تک میں تھک ہار کر شکست تسلیم نہ کر لوں، اس وقت تک سونیا کو کوئی سزا نہ دو۔ ہم دو میں سے کوئی ایک مرے گا جب تک موت کی یہ بازی جاری ہے۔ اس وقت تک تم سونیا کو ایک معزز مہمان کی طرح نہ صحیح قیدی کی طرح رکھو۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر آواز سنائی دی، اچھی بات ہے، میں تمہاری بات مانے لیتا ہوں۔ تم اپنے دماغ کی اسکرین پر دیکھتے رہو، اسے قید خانے سے نکالا جا رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھا سونیا کے ذہن میں جھانکتا رہا۔ سپر ماسٹر نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب سونیا کو پانی پلا کر آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا تو میں بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ باہر کوریڈور کے ہر موڑ پر ایک ایک مسلح نوجوان مستعد کھڑے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ جو مرد اور عورتیں نظر آ رہے تھے وہ مسلح نہیں تھے، شاید وہ سب دفتری سٹاف تھا۔ کسی کسی کے ہاتھوں میں فائلیں نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک دروازے سے نکلتے تھے، پھر دور نزدیک کے کسی دروازے کے پیچھے گم ہو جاتے تھے۔ جب میں باہر آیا تو کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی، سب اپنی اپنی جگہ مصروف تھے۔
سپر ماسٹر نے کہا تھا کہ عمارت کے اندر میں جہاں چاہوں چلا جاؤں، مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ میں نے اس آزادی سے فائدہ اٹھایا۔ ایک راہداری سے گزرتے وقت جو پہلا دروازہ نظر آیا اسے کھول کر دیکھنے کے لیے میں نے بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جنت کا سا منظر سامنے نظر آیا۔ حسین و جمیل حوریں کہیں بیٹھی ہوئی تھی، کہیں لیٹی ہوئی تھی، کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھی اور کچھ قد آدم آئینے کے سامنے اپنا سنگار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہہ کے لگاتی اور لہراتی بل کھاتی ہوئی میرے پاس آئیں، پھر مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ کتنا خوبرو نوجوان ہے۔ ایک حسینہ میرے گلے کا ہار بن گئی۔ ہاں، اتنا اونچا قد ہے، تیر کی طرح دل میں اترتا ہے، دوسری حسینہ کہنے لگی۔ میں بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہاں جتنی عورتیں تھیں ان سب نے مجھے اپنی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے دھکے دے کر پرے ہٹانے لگا۔ ان میں سے 2 عورتیں میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، دائیں پاؤں والی سے لپٹنے والی نے کہا۔ اس کمرے میں بڑی مدت کے بعد ایک آدمزاد آیا ہے، میرے بائیں پاؤں سے لپٹنے والی نے کہا۔ تیسری نے میری گردن میں باہیں ڈال کر کہا، یہاں رہ جاؤ، ہم سب تمہیں 1-1 گھنٹے کے لیے بانٹ لیں گے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کیا بےہودگی ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے، ورنہ میں ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ مگر وہ سب جونک کی طرح لپٹی جا رہی تھی۔ مجھے مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑا۔ ایک ایک کو دھکے دے کر اپنے سے دور کیا، پیروں سے لپٹنے والیوں کو ٹھوکروں سے اڑایا، پھر وہاں سے بھاگتا ہوا کمرے سے باہر دوبارہ کوریڈور میں آ گیا۔ کمرے کا خودکار دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں جیب سے رومال نکال کر پسینہ پہنچنے لگا۔ توبہ توبہ، یہ عورتیں تھیں یا بلائیں؟ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی تھی۔ سپر ماسٹر یہ تماشا بھی اسکرین پر دیکھ چکا ہوگا۔ وہ کم بخت مجھے تماشا بنا کر تفریحاً وقت گزار رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر کوریڈور سے گزرنے لگا۔ آگے ایک کمرہ تھا۔ میں نے بند دروازے کے سامنے رک کر سوچا کہ اس کمرے میں کیا ہو سکتا ہے۔ سپر ماسٹر تفریح کے موڈ میں تھا، ہو سکتا تھا کہ اس کمرے میں بھی اس نے میرے لیے عورتوں کی ایک فوج رکھ چھوڑی ہو۔ مگر میں ہر کمرے میں جھانک کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس عمارت میں اتنے کمرے کیوں بنائے گئے ہیں اور وہاں کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے دیوار پر لگا ہوا بٹن دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پہلے میں نے باہر ہی سے دیکھا۔ کمرے کے اندر ایک بڑا سا پلنگ نظر آ رہا تھا۔ پلنگ کے سرہانے والی میز پر ایک گیند کی طرح سرخ رنگ کا بلب جل بجھ رہا تھا اور اس بلب کے پاس رکھے ہوئے اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، ہیلو ہیلو 692 اسپیکنگ اوور۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اس کمرے میں بیٹھا ہوا ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ خالی کمرے کو دیکھ کر میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے ادھر ادھر کوریڈور میں دیکھا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور دروازے کے دونوں طرف کی دیواروں سے 6 عدد نیگرو عورتیں ہاتھوں میں نیزے لیے کھڑی تھی۔ میں نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھایا تو ایک نیزے کی اینی میرے سینے پر ٹھہر گئی، دوسری میری گردن پر آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں چاروں طرف سے نیزوں کے جال میں پھنس گیا۔ وہ سرخ بلب اب بھی جل بجھ رہا تھا اور اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، ہیلو ہیلو 692 اسپیکنگ، مرغا پھنس گیا ہے، اوور۔ میں نے گھور کر ان سیاہ فام عورتوں کو دیکھا۔ ان کا سیاہ جسم ایسے چمک رہا تھا جیسے کالے جوتوں کو کالی پالش کے ذریعے چمکایا گیا ہو۔ جوان عمری کے لحاظ سے ان کے جسم بڑے ہی کشش تھے، مگر موٹے موٹے ہونٹ، چپٹی ناک اور کالے چہروں سے جھانکتے ہوئے سفید سفید دیتے یوں لگ رہے تھے جیسے مجھے جوانی میں چڑیلوں سے ڈرایا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو کہ جوانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو محبت زدہ کرنے کی بجائے خوف زدہ کر دیتی ہیں۔ اسپیکر سے آواز آنے لگی، فرحات، تم خسرو شباب کے رسیا ہو، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میں نے جتنے حسین تحفے تمہیں پیش کیے تم نے انہیں ٹھکرا دیا۔ ایمنا تمہارے پاس آئی، تم نے اسے منہ نہیں لگایا۔ اس کے بعد پہلے والے کمرے میں کتنی حسینائیں تمہارے سامنے بچھ گئیں، مگر تم انہیں بھی ٹھکرا کر چلے آئے۔ مگر اب یہ کالی حسینائیں تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گی۔ میری میزبانی کی قدر کرو اور انہیں گلے سے لگا لو، اس کے بعد ہی تم کمرے سے نکل سکو گے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا، کیا تم میری بے بسی سے فائدہ اٹھا کر مجھے تماشا بنانا چاہتے ہو؟ تم بے بس کیسے ہوگے فرحات؟ تم تو بڑے شزور اور حاضر دماغ ہو۔ تمہارے جیسے ضدی انسان کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں تم کس طرح اپنی ذہانت کو کام میں لاتے ہو۔ میں نے کہا، تعجب ہے، تمہارے جیسا مصروف آدمی ان فضول تفریحات میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ میں کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جب تک تم ان حسیناؤں سے دل بہلاتے رہو گے اس وقت تک تمہاری بلو فلم تیار ہوتی رہے گی۔ یہاں ہر کمرے میں مختلف زاویوں سے خودکار کیمرے نصب کیے گئے ہیں، ہر زاویے سے تمہاری فلم تیار ہوتی رہے گی۔ میں کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ بظاہر تو کوئی کیمرہ نظر نہیں آیا، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ اس کمرے کے آرائشی سامان میں کیمرے چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ مجھے زیادہ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں دی گئی۔ وہ عورتیں اجنبی زبان میں کچھ کہتی ہوئی میرے جسم میں نیزے چبونے لگی اور پلنگ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ میں تکلیف سے بلبلا کر رہ گیا۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور وہاں لہو کے سرخ دھبے پھیل رہے تھے۔ میں زخمی تو ہو ہی چکا تھا، اس لیے مزید زخم کھانے سے نہیں گھبرا سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان وحشی عورتوں سے الجھنا ہی ہوگا۔
اسی وقت اسپیکر سے آواز آئی، فرحاد ان کی بات مان لو، یہ تمہیں بستر پر جانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ میں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا، سنو سپر ماسٹر، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ عورتیں مجھے جان سے نہیں مار سکیں گی کیونکہ تم مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہو۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے موت کی دھمکیاں نہ دیں۔ بے شک میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ عورتیں تمہارے جسم کو نیزوں سے چھید چھید کر چھلنی بنا دیں گی۔ جب تم موت کے قریب پہنچ جاؤ گے تو تمہیں طبی امداد پہنچائی جائے گی، تمہیں پھر سے زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اگر تم میرا حکم مان لو گے تو تمہیں ان خوخار عورتوں سے نجات مل جائے گی اور تمہاری ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ سپر ماسٹر، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا یہ حکم نہیں مان سکتا۔ میں خود کو بلو فلم کا کردار نہیں بناؤں گا۔ میرا اٹل فیصلہ سن کر سپر ماسٹر نے اجنبی زبان میں کچھ کہا۔ وہ عورتیں اس کی آواز سنتے ہی پنتیرے بدل بدل کر مجھ پر نیزے سے حملے کرنے لگی۔ میرے زخموں کو برداشت کرتے ہوئے ایک بارگی اچھل کر ایک کالی حسینہ کو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر فوراً ہی اسے اپنے سامنے ڈھال بنا لیا۔ میری یہ پھرتی کام آ گئی۔ ایک کلوٹی کا نیزہ جو میری طرف آ رہا تھا وہ ڈھال بننے والی حسینہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا نیزہ چھین لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس ڈھال بننے والی کو آگے کی طرف دھکیل دیا۔ باقی 5 عورتیں چاروں طرف سے مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں پنتیرے بدل بدل کر اپنے نیزے سے ان کے حملوں کو روک رہا تھا۔ پھر جو میری زد میں آتی میں اس کے جسم میں نیزہ اتار کر دوسری طرف نکل جاتا۔ عورتوں سے لڑنا مردانگی نہیں تھی، مگر میں مجبور تھا۔ وہ خوخار عورتیں مرنے یا مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہاں اپنی مردانگی کا نہیں، جان بچانے کا سوال پیدا ہو گیا تھا، بلکہ جان بچانے کا بھی نہیں، عزت بچانے کا سوال تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سپر شیطان میری بلو فلم تیار کرے۔ تقریباً 10 منٹ میں اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ مزید 3 کلوٹیاں بری طرح زخمی ہو کر فرش پر گر پڑی۔ باقی 2 عورتیں نیزے تانے اب سہمے ہوئے انداز میں حملہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ان پر رحم آ رہا تھا۔ میں خوب سمجھتا تھا کہ یہ بیچاریاں حکم کی بندیاں ہیں، انہیں مجھ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ صرف آقا کے حکم پر مشین کی طرح چل رہی ہیں۔ یہ سوچتے ہی میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، دیوار کے بٹن کو دبایا، پھر دیوار کھلتے ہی میں کوریڈور میں آ گیا۔ ہر بار یوں لگتا تھا جیسے میں ایک ہی جگہ پہنچ گیا ہوں، کیونکہ تمام کوریڈور اور تمام کمروں کے دروازے ایک جیسے بنے ہوئے تھے۔ کوریڈور کی شاہیں ادھر ادھر سے نکل کر دوسری طرف کے کوریڈور سے مل گئی تھی۔ وہاں پہنچو تو پتہ چلتا تھا کہ پھر اسی جگہ پہنچ گیا ہوں۔ ایسی بھول بھلائیاں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ میں زخموں سے نڈھال ہو رہا تھا، میرا لباس خون سے تربتر تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس جا کر بستر پر گرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنے کمرے کا راستہ بھی بھول گیا تھا۔ اتنے میں ایک مسلح نوجوان میرے سامنے آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریڈ کراس کا نشان دکھایا، پھر ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ جب میں اس کے پیچھے چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوا تو اندر دور تک وہ کمرہ اسپتال کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ میں زخموں کی تاب نہ لا کر ایک بستر پر گر پڑا۔ ایک نرس میرے پاس آ کر میرا لباس اتارنے لگی، پھر ایک ڈاکٹر آ گیا۔ وہ دونوں میرے زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ پھر مجھے ایک انجیکشن لگایا گیا۔ پتہ نہیں وہ کیسا انجیکشن تھا اور کس قسم کا مرہم لگایا گیا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی زخموں کی ساری تکلیف اور ٹیسیں ختم ہو گئی۔ میرے جسم پر بظاہر زخموں کے دھبے نظر آ رہے تھے، مگر میں بالکل نارمل تھا۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگا تو کسی نے مجھے نہیں روکا۔ میں عجیب طلسم گدے میں پہنچ گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں سامنے جادوگر کے بچھائے ہوئے جال سے کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو مایوسی سے تھک ہار کر گھٹنے ٹیک دیتا۔ میری یہ تجربات بتا رہے تھے کہ ماسٹر یوشے کس طرح مجبور ہو کر سپر ماسٹر کے سامنے جھک گیا ہوگا۔ اب میں ایک انڈرویئر پہنے کوریڈور میں کھڑا ہوا تھا۔ زخموں کے نشان تمغوں کی طرح میرے جسم پر سجے ہوئے تھے۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ میں طلسم قدر سے کیسے نکل سکوں گا۔ بس یہ عمارت ایک شطرنج کی بساط ہے۔ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ سب اس شطرنج کے مہرے ہیں۔ تم بھی ایک مہرے کی طرح یہاں پڑے ہوئے ہو، ایک بے بس مہرا، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، میں ہی چلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں اب تمہاری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، تم نے ٹھیک کہا تھا، اس وقت میری ذہانت کام نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر تم شکست تسلیم کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، کیونکہ ابھی میں نے پوری عمارت نہیں دیکھی ہے۔ دیکھو تم میری نرمی سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور میرا وقت بھی ضائع کر رہے ہو۔ اس وقت 5 بجے ہیں، میں صبح 4 بجے تک تمہیں موقع دیتا ہوں۔ اگر اس وقت تک تم اپنی خوشی سے میری اطاعت قبول نہیں کرو گے تو میں تمہیں اس عمارت کے ایک جہنم میں پہنچا دوں گا۔ وہاں تمہیں ایسی ایسی اذیتیں پہنچائی جائیں گی کہ ابھی تم ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں پہنچ کر تم مرنے کی تمنا کرو گے مگر تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جب تم وہاں سے باہر نکلو گے تو 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو تم پاگل ہو جاؤ گے یا پھر میرے فرما بردار بن جاؤ گے۔ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تمہارا فرما بردار بن جانے کے بعد تم دنیا جہان کی دولت لا کر میرے قدموں میں ڈال دو گے، اس دنیا کو میرے لیے جنت بنا دو گے، شاید اپنی تنظیم میں ایک ماسٹر کا عہدہ بھی دے دو گے، یعنی مجھے ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صرف ایک نقصان ہے کہ میں اپنا ضمیر اور انسانیت بیچ دوں گا، اور اتنا بڑا سودا کرنے کے لیے ابھی میرا ذہن آبادہ نہیں ہوا ہے۔
تم مجھے صبح 4 بجے کے بعد یعنی اس جنت میں ابھی 11 گھنٹے گزار سکتا ہوں۔ اس تنہائی میں مجھے خوبصورت اور نازک سی حسینہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اسپیکر سے کہہ کر سنائی دیا۔ آخر اپنی ضرورت سے مجبور ہو رہے ہو؟ ہاں مجبوری ہے، مگر ڈر لگتا ہے کہ اس کمرے میں بھی مووی کیمرے چھپا کر رکھے گئے ہوں گے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، تمہارے کمرے میں ایک بھی کیمرہ نہیں ہے، تم اٹھ کر اپنی تسلی کر لو۔ میں بستر سے اٹھ کر اس کمرے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، چھت کو اور دیواروں کو بھی اچھی طرح دیکھا۔ وہاں واقعی کوئی کیمرہ نہیں تھا، لیکن اب میں اتنا نادان بھی نہیں ہوں کہ اس کے مکاریوں کو نہ سمجھ سکوں۔ جب میں اس کمرے سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا تو کہیں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، تو اسی اسکرین کے ذریعے میری بلو فلم تیار کر سکتا تھا۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کے باوجود میں سیاہ تل والی لڑکی سے ملنے پر مجبور تھا، اسے عیاشی کے بہانے ہی بلا سکتا تھا، اس لیے بہت مجبوری کی حالت میں بلو فلم کا ایک کردار بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ تمام کمرے کی تلاشی لینے کے بعد میں نے اعتراف کیا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہاں ایک بھی کیمرہ نہیں ہے۔ کیا تم ان لڑکیوں کو بھیج سکتے ہو جو پہلی بار میرے کمرے میں آئی تھی؟ ابھی حاضر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ کے بعد ہی وہ چاروں لڑکیاں میرے کمرے میں آ گئی، ان میں ایمنا بھی تھی۔ وہ چاروں میرے سامنے ایک قطار میں کھڑی ہو گئی۔ میں سگریٹ کو ایش ٹرے میں ڈال کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے ایمنا سے کہا، صبح میں تم سب سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے یوں ہی تمہارا انتخاب کر لیا تھا۔ تم خوبصورت ہو مگر میری ضرورت نہیں ہو، تم جا سکتی ہو۔ وہ دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں باقی 3 کو باری باری ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ آخر میں اس سیاہ تل والی لڑکی کا ہاتھ تھام کر میں نے کہا، تم میری ضرورت ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کے 11 گھنٹوں کو رنگین بنا دو۔ یہ بات سنتے ہی ایمنا باقی 2 لڑکیوں کے ساتھ باہر چلے گی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ رمنا۔ وہ ذرا شرمائی اور مسکراتی ہوئی بولی، جاؤ دروازہ بند کر دو۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ واپس آ کر میرے جوتے اتارنے لگی۔ صرف جوتے ہی رہ گئے تھے کیونکہ لباس مرم پٹی کے وقت اتار دیا گیا تھا، صرف ایک انڈر ویئر رہ گیا تھا۔ میں نے رمنا کو اپنے قریب کھینچ کر کہا، آؤ کچھ باتیں کریں۔ یہاں مجھ سے باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر نہیں، ہم باتیں کریں گے تو سپر ماسٹر سنتا رہے گا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمہارے ماسٹر نے یہاں بھیجنے کے لیے تم سب کو اچھی طرح سکھایا پڑھایا ہوگا، شاید یہ بھی بتایا ہو کہ میں ٹیلیپیتھی جانتا ہوں۔ رمنا خاموش رہی۔ میری بات کا جواب سپیکر سے سنائی دیا، تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، میں نے ان لڑکیوں کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم چاہو تو سوچ کے ذریعے ان سے گفتگو کر سکتے ہو، مگر تمہیں ناکامی ہوگی، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ اور اس کا پورا خاندان میرا وفادار ہے، یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ غداری کرے گی تو اس کی بوڑھی ماں، جوان بھائی اور ایک نوجوان بہن سب کے سب جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے۔ سپر ماسٹر، اس وقت ایک حسینہ میرے پہلو میں ہے، اس لیے تمہاری باتیں کوے کی کائیں کائیں لگ رہی ہیں۔ اب خاموش رہو اور چپ چاپ اسکرین پر دیکھتے رہو۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سوچ کے ذریعے رمنا سے کہنے لگا، رمنا، اس وقت میں تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں، تم بھی سوچ کے ذریعے جواب دو۔ کیا اسی طرح مجھ سے باتیں کرتی رہو گی؟ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، ہاں، بوڑھے بنجمن نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا ہے، ہم سب تمہاری مدد کریں گے۔ ہم سب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تمہارے اور بوڑھے بنجمن کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ساتھ ہیں؟ ہاں، جسے تم نے ایک کتیا کی طرح زنجیر سے بندے دیکھا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کا نام سیلی ہے۔ سیلی میں شکاری کتوں جیسی سونگنے کی حس پیدا کی گئی ہے۔ جب وہ 7 برس کی تھی تب ہی سے اسے ان تجربات سے گزارا جا رہا ہے۔ اب وہ بہت خطرناک بن گئی ہے، اس کے باوجود ہمارے رشتوں کا احترام کرنا جانتی ہے، وہ ہمارا ساتھ دے گی۔ اور یہ بنجمن کون ہے؟ وہ سونیا کا باپ ہے، وہی سونیا جس کے ساتھ تم یہاں آئے ہو۔ وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے، میں نے تمام عمر جنگلی جانوروں میں گزاری ہے۔ اس نے پہلا تجربہ اپنی بیٹی سونیا پر کیا تھا، اپنی بیٹی سونیا میں انسانوں اور جانوروں کی خصوصیات پیدا کی تھی۔ سپر ماسٹر نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ میری بہن سیلی کو بھی سونیا کی طرح انسان کے ساتھ ساتھ جانور بنا دے۔ بنجمن اپنی بیٹی سونیا کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہم سب کو معلوم ہو گیا کہ سونیا غدار بن کر تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ سپر ماسٹر کی پریشانیوں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم کتنے خطرناک ہو۔ بنجمن یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ تمہاری آمد کی خبر سن کر وہ تمہارا انتظار کرنے لگا۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ میں اس کی سوچ کو پڑھتا جا رہا تھا۔ کیا بنجمن یہاں سے نکلنے کا راستہ جانتا ہے؟ نہیں، یہاں سے نکلنے کا راستہ کچھ عجیب سا ہے۔ ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس عمارت کا بیرونی دروازہ کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ کیا تم سب یہاں ہمیشہ قیدیوں کی طرح رہتے ہو؟ نہیں، ہم یہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پر آتے ہیں، پھر یہاں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس عمارت سے باہر جزیرے میں ہمارے لیے بہترین رہائشی مکانات بنائے گئے ہیں، ہمارے آرام و آسائش کا ہر سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ اتنی خوشگوار زندگی گزارنے کے باوجود تم سپر ماسٹر کے خلاف میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ زندگی میں عیش و آرام ہی سب کچھ نہیں ہے، عزت اور آزادی بھی کوئی چیز ہے۔ ہم قیدی اس طرح ہیں کہ جزیرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہاں جوان لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ ان لڑکیوں کو سپر ماسٹر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے ایجنٹ جو اہم رازوں کا سودا کرنے آتے ہیں،
ان کی خلوت گاہوں میں ہم تحفے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ میں ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن سپر ماسٹر نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہاں آنے والے سیاسی سوداگروں کا دل بہلاؤں۔ اس وقت سے میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نے اس بھڑکتی آگ کو دیکھتے ہوئے کہا، تو میرے سامنے بھی تحفے کے طور پر پیش کی گئی ہو، کیا اس وقت مجھ سے نفرت نہیں کر رہی ہو؟ میں تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی، کیونکہ تم نجات دہندہ ہو۔ میری بہن سیلی جانوروں کی حس رکھنے کے باوجود معصوم ہے، اب تک کسی سوداگر کا سایہ اس پر نہیں پڑا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے خواب نہیں ٹوٹیں گے۔ ہم سب مل کر اس ظالم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کر سکو گے۔ میرا محبوب، جس کا نام ایرج ہے، وہ سپر ماسٹر کو کچا چبا جانا چاہتا ہے۔ بظاہر وہ بہت ہی فرمانبردار ملازم کی طرح اس کی خدمت کر رہا ہے، مگر اس کی مدد سے ہم سپر ماسٹر کو برباد کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ ایرج بہت بڑا انجینئر ہے۔ اس جزیرے میں بجلی سپلائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جنریٹر لگایا گیا ہے۔ ایرج اس جنریٹر کو آپریٹ کرتا ہے۔ جب وہ اس جنریٹر کو تباہ کر دے گا تو تمام جزیرے پر اندھیرا چھا جائے گا، ٹی وی اسکرین وغیرہ سب اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ اس وقت تمہیں کچھ کر گزرنے کا موقع ملے گا۔ رمنا کی سوچ سے یہ مستد سن کر میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ میں نے بستر کی ایک چادر اٹھا کر سپر ماسٹر سے کہا، بے شرمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے جا رہے ہو۔ اب پردہ گرتا ہے، تم دیدے پھاڑتے رہو۔ یہ کہہ کر میں نے وہ بڑی سی چادر اپنے اور رمنا کے اوپر ڈال دی۔ اب اس اسکرین پر صرف ایک سفید چادر کو دیکھ سکتا تھا، مگر ہم چھپنے والوں کے چہرے کے تاثرات نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جب مجھے اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے سوچ کے ذریعے رمنا سے پوچھا، میں ایرج سے کس طرح رابطہ قائم کر سکتا ہوں؟ اس کی سوچ نے کہا، تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، اسے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرو۔ تم ٹیلی پیتھی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ جب تک ایرج سے میرا سامنا نہ ہو یا میں کسی طرح اس کی باتیں نہ سن لوں، اس وقت تک میں اس کی سوچ کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا۔ ایک صورت ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم عمارت سے باہر کب جاؤ گی؟ میری ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ختم ہو جاتا ہے، مگر آج سپر ماسٹر نے صبح تک کے لیے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے ذریعے ایرج کی سوچ تک پہنچ سکوں۔ تم یہاں سے باہر جا کر پہلی فرصت میں ایرج سے ملاقات کرنا، اسے بتانا کہ میں سوچ کے ذریعے سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ جب وہ تم سے باتیں کر رہا ہوگا تو اسی وقت میں تمہاری سوچ کے ذریعے اس کی باتیں سن لوں گا، اس کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔ ہاں، یہ بہت اچھی ترکیب ہے۔ میں صبح یہاں سے نکلتے ہی سے ملاقات کروں گی۔ نہیں میری جان، صبح ہونے تک میرا کباڑا ہو جائے گا۔ میں تمہیں آدھی رات سے پہلے ہی چھٹی دے دوں گا۔ جب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی تو سپر ماسٹر تمہیں اس عمارت سے باہر گھر جانے کی اجازت دے دے گا۔ ہاں، ایسی صورت میں مجھے اجازت مل جائے گی۔ آزادی کی خاطر میرا فرض ہے کہ میں ابھی تمہیں چھٹی دے دوں، عیش و عشرت میں وقت ضائع نہ کروں۔ وہ شیطان اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ رات کے 11 بجے میں نے اسے چھٹی دے دی۔ اس کے جانے کے بعد اسپیکر سے سپر ماسٹر نے کرائے کی آواز میں کہا، فرحات، حسن پرستی اچھے ذہین اور دلیر انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ میں تمہیں کہہ چکا تھا کہ تمہاری آزادی صرف 4 بجے تک ہے، مگر تم نے بڑی لاپرواہی سے 6 گھنٹے گزار دیے ہیں۔ اب صرف 5 گھنٹے رہ گئے، کیا اسے سو کر گزار دو گے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر سو جاؤں۔ تم جس جہنم میں مجھے بھیجنا چاہتے ہو وہاں سونے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں ابھی کم از کم 3 گھنٹے تک نیند کے مزے لے سکتا ہوں۔ میرے بیدار ہونے کے بعد صرف 2 گھنٹے رہ جائیں گے، اور ان 2 گھنٹوں میں یا تو میں عمارت سے باہر نکل جاؤں گا یا پھر تمہارے بنائے ہوئے جہنم میں پہنچ جاؤں گا۔ تمہارا یہ اطمینان دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ سپر ماسٹر، میں مطمئن کب نہیں تھا؟ تم مجھے صبح سے دیکھ رہے ہو، میرے ماتھے پر پریشانی کی ایک بھی شکن دیکھی ہے؟ پریشان تو تم ہو۔ ایک مضبوط انجانے قلعے میں بند ہو کر بھی تم ہر لمحہ میری طرف سے خطرہ محسوس کر رہے ہو۔ ہار اور جیت کی فکر تمہیں ہوگی، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آزادی حاصل کروں گا یا پھر عزت کی موت مر جاؤں گا، مگر مرنے سے پہلے مجھے اطمینان سے سو لینے دو۔ اچھی بات ہے، سو جاؤ، اپنی تقدیر کو بھی سلا دو۔ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں سوئچ بورڈ نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کمرے کی بتیاں بھی تمہارے انگلیوں کے اشارے سے جلتی بجھتی ہیں۔ مجھے روشنی میں نیند نہیں آئے گی، لہٰذا انہیں بجھا دو۔ سوری فرحات، بتیاں بجھیں گی تو میرے سامنے یہ اسکرین تاریک ہو جائے گا، تم نظر نہیں آؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک پل کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، لہٰذا اسی روشنی میں سونے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے بحث نہیں کی، کروٹ بدل کر منہ پر چادر ڈالی تاکہ اسے میرے سونے اور جاگنے کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اپنے چہرے کو اس سے چھپانے کے بعد میں رمنا کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ ماسٹروں کی تنظیم کے کسی آفیسر کے سامنے بیٹھی ہوئی رپورٹ پیش کر رہی تھی کہ اس نے 11 بجے تک میرے ساتھ کس طرح وقت گزارا ہے۔ آفیسر اسے گھما پھرا کر سوالات کر رہا تھا۔ رمنا نے جواباً اعتراف کیا، ہاں وہ مجھ سے سوچ کے ذریعے باتیں کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہی پوچھا کہ سپر ماسٹر اسی عمارت میں رہتا ہے یا اس کا اڈا یہاں سے کہیں دور ہے؟ میں نے لالمیز ہاں وہ مجھ سے سوچ کے ذریعے باتیں کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہی پوچھا کہ سپر ماسٹر اسی عمارت میں رہتا ہے یا اس کا اڈا یہاں سے کہیں دور ہے؟ میں نے لاعلمی ظاہر کی۔ اول تو ہمیں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا ماسٹر کہاں رہتا ہے۔ اگر معلوم بھی ہوتا تو میں اپنی جان پر کھیل جاتی، مگر فرحات کو صحیح بات نہ بتاتی۔
اس نے اور کیا پوچھا تھا؟ آفیسر نے پوچھا۔ وہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی میں نہیں جانتی ہوں، بھلا اسے کیا بتاتی؟ جب وہ میرے جوابات سن کر مایوس ہو گیا تو میرے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں اتنی خوشگوار زندگی گزاری ہوں کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری ایک بوڑھی ماں، ایک جوان بھائی اور ایک نوجوان بہن ہے۔ ہم سب سپر ماسٹر کی مہربانیاں ہیں۔ وہ باتوں کے دوران میں مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں، کم سے کم یہ بتا دوں کہ اس عمارت کا مین سوئچ بورڈ کہاں ہے۔ آفیسر نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کیا جواب دیا؟ وہ کم بہت چالاک ہے۔ وہ مین سوئچ اسی لیے آف کرنا چاہتا تھا کہ کوئی اسکرین پر نہ دکھ سکے۔ ہاں تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں بھلا کیا جواب دیتی؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمیں یہاں ہر کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں خود نہیں جانتی کہ مین سوئچ بورڈ کہاں ہے۔ آخر میں فرحاد نے جھجلا کر کہا کہ تم سب جانتی ہو مگر بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے جواب دیا، جس آقا کا نمک کھاتی ہوں اسے نمک حرامی نہیں کروں گی۔ میں اس کی سوچ پڑھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے میرے خلاف رپورٹ پیش کر رہی تھی، مگر وہی رپورٹ میرے حسب منشا تھی۔ تھوڑی دیر بعد آفیسر نے مطمئن ہو کر اس سے کہا، اب تم جا سکتی ہو۔ اٹھ کر جانے لگی۔ آفیسر نے میز پر ایک بٹن کو دباتے ہوئے کہا، سپر ماسٹر، آپ نے رپورٹ سن لی ہوگی، اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی، اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کمرے کے ایک اسپیکر سے آواز سنائی دی، اچھی بات ہے، اس کے لیے بیرونی دروازہ کھلا جا رہا ہے، اسے کہو کہ وہ 8ویں دروازے پر پہنچ جائے۔ رمنا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی اسپیکر سے ابھرنے والی آواز کو سن رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر کہا، تھینک یو سر، میں 8ویں دروازے پر پہنچ رہی ہوں۔ وہ کمرے کے باہر آ گئی اور کوریڈور سے گزرنے لگی۔ اس وقت میرے جی میں آیا کہ میں فوراً اپنے کمرے سے نکلوں، پھر دوڑتا ہوا 8ویں دروازے تک پہنچ جاؤں، مگر یہ سب خام خیالی تھی کیونکہ سپر ماسٹر یقیناً مجھے اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ کہ کمرے سے باہر نکل کر میں بھول بھلیوں کے جال میں پھنس جاتا، کبھی 8ویں دروازے تک نہ پہنچ سکتا۔ تب میرے دماغ نے مجھ سے پوچھا کہ رمنا ایسی بھول بھلیوں سے گزر کر کس طرح 8ویں دروازے کی طرف جا رہی ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے رمنا کو مخاطب کیا، ہیلو رمنا، میں فرحاد بول رہا ہوں۔ رمنا نے ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے سوچ کے ذریعے کہا، او ڈیئر، تم میرے دماغ میں کب سے جھانک رہے ہو؟ میں نے آفیسر کے سامنے جو جواب دیا ہے وہ تم نے سنا ہوگا، کہو میں نے انہیں کیسے مطمئن کیا ہے؟ میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ تم بہت ذہین ہو، اب بتاؤ کہ تم اس عمارت کے پیچیدہ راستوں کو کس طرح پہچان لیتی ہو؟ میں تو کمرے سے باہر نکلتے ہی ان راستوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ وہ فوراً ہی جواب نہ دے سکی کیونکہ 8ویں دروازے تک پہنچ گئی تھی اور 2 مسلح جوان کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کے پیچھے متحرک دروازہ آ کر رک گیا۔ کسی لفٹ کا دروازہ اوپر سے نیچے آتا ہے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ وہ متحرک دروازہ دائیں سے بائیں آ کر ٹھیک 8ویں دروازے سے مل گیا تھا۔ اس دروازے کے کھلتے ہی باہر نکلنے کا راستہ نظر آ گیا۔ رمنا اس دروازے سے گزرتی ہوئی عمارت کے باہر آ گئی۔ جب وہ اپنے رہائشی بنگلے کی طرف جانے لگی تو 2 مسلح جوان بھی اس کے دائیں بائیں چلنے لگے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے سوچنے لگی، آج یہ دونوں گارڈز میرے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیا سپر ماسٹر کو کچھ شبہ ہو گیا ہے؟ میں نے سوچ کے ذریعے اس سے کہا، رمنا تم ان سے باتیں کرو، میں بھی معلوم کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیوں لگائے گئے ہیں۔ رمنا کی سوچ نے کہا، یہاں جتنے مرد اور عورتیں ماسک میں چھپے ہوئے ہیں انہیں باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ان سے بات کروں گی تو سپر ماسٹر میرے ساتھ بڑی سختی سے پیش آئے گا، پھر تو بڑی مجبوری ہے۔ اب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شیطان تم پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ وہ بہت محتاط ہے، جو بھی میرے قریب آتا ہے اسے کڑی نگرانی میں رکھتا ہے۔ رمنا کی پریشان سوچ نے کہا، اگر یہ دونوں سائے کی طرح میرے ساتھ لگے رہے تو میں ایرج سے کس طرح ملاقات کروں گی اور تم ایرج کی سوچ تک کیسے پہنچ سکو گے؟ ہاں، ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی ہے۔ سپر ماسٹر کوئی نادان بچہ نہیں ہے، وہ اسی طرح محتاط رہ کر میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا رہے گا۔ اب ان حالات کے پیش نظر ذرا صبر کرنا ہوگا۔ میں تحمل سے کوئی تدبیر سوچنا چاہتا ہوں، تم فکر نہیں کرو، میں ذہن کی آنکھوں سے تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ میں نے اسے ذہنی رابطہ ختم کر دیا کہ پھر سوچنے لگا کہ میں رمنا کو کس طرح ایرے سے ملا سکتا ہوں۔ سپر ماسٹر نے شاید یہی سوچ کر 2 پہرے داروں کو اس کے ساتھ لگا دیا تھا کہ رمنا کہیں مجھ سے متاثر نہ ہو گئی ہو۔ میں نے اسے چادر کے نیچے چھپا کر نہ جانے کیا جادو کیا ہو۔ چادر کے سائے میں جو جادو چلتا ہے اسے تو ہر عورت سحرزدہ ہو جاتی ہے۔ شاید یہی سوچ کر کہ وہ شیطان اب رمنا پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت میرے دماغ نے کہا کہ کاش میں یہاں سے باہر نکل کر رمنا کی کچھ مدد کر سکتا۔ وہاں سے باہر نکلنے کی بات دماغ میں آئی تو پھر مجھے یہ یاد آیا کہ رمنا کس طرح بھول بھلائیوں سے گزر کر 8ویں دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ میں اتنی اہم بات بھول گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی رمنا کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، ہیلو رمنا، ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، تم نے یہ نہیں بتایا کہ عمارت کے الجھے ہوئے راستوں کو کس طرح پہچان لیتی ہو۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں میں بتانا بھول گئی تھی، وہاں کے راستوں کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ وہاں جتنے کمرے ہیں ان کے دروازے بٹن دبانے کے بعد کھلتے ہیں۔ وہ بٹن ہر دروازے کے پاس دیوار پر لگے ہوئے ہیں۔ تم توجہ سے دیکھو گے تو تمہیں ہر دروازے کا بٹن مختلف نظر آئے گا۔ کوئی بٹن گول ہے، کوئی چکور ہے، کوئی تکونی شکل کا ہے۔ غرض کے ہر بٹن ایک دوسرے سے مختلف ساخت کا ہے، بعض کے رنگ جدا جدا ہے۔ میں حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ ایک بالکل معمولی سی بات تھی، مجھے ان بٹوں کو توجہ سے دیکھنا چاہیے تھا، لیکن بعض حالات میں ہم اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے
قمیض کے بٹن بھی یاد نہیں رہتے کہ گریبان کے اوپر سے نیچے تک کتنے بٹن ہیں۔ رمنا سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی، فرحاد اگر تم ان مختلف شکلوں اور رنگوں کے بٹنوں کو اپنی یادداشت میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو پھر غور سے سنو اور اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جس کمرے کے دروازے پر سبز رنگ کا بٹن ہے، اس کے دائیں طرف کے کوریڈور میں منڈے سے باہر جانے کا پہلا دروازہ سامنے آتا ہے۔ زرد رنگ کا بٹن دوسرے دروازے کے قریب پہنچاتا ہے، نیلے رنگ کا بٹن تیسرے دروازے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی، میں مختلف بٹن کے رنگوں اور دروازوں کے نمبروں کو ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ جب اس نے پورے 16 دروازے گنوا دیے تو میں نے اسے کہا، سرخ رنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تم نے اتنے رنگ گنوا دیے لیکن ان رنگوں میں کہیں سرخ رنگ کا ذکر نہیں آیا۔ سرخ رنگ کا بٹن کیوں نہیں ہے جبکہ یہاں کے مسلح باڈی گارڈز سرخ رنگ کا لباس پہنتے ہیں؟ اس کی سوچ نے جواب دیا، سرخ رنگ کا بٹن بھی ہے، لیکن اس سرخ بٹن کے بعد بائیں طرف جو کوریڈور ہے وہاں مسلح جوانوں کا سخت پہرا رہتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو اس کوریڈور سے گزرتے نہیں دیکھا، یوں سمجھو کہ کسی کو اس کوریڈور سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سپر ماسٹر اس کوریڈور کے آخری کمرے میں چھپا رہتا ہے۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہو سکتا ہے، تم نے بڑی اہم معلومات فراہم کی ہیں، لیکن فرحاد تم ان معلومات سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکو گے جب تک ارج سے تمہارا رابطہ قائم نہ ہوگا۔ دیکھو، اب میں اپنے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی ہوں۔ ایک جوان دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے ساتھ اندر آ گیا ہے۔ میں نے مشورہ دیا، تم سونے کے بہانے خوابگاہ میں چلی جاؤ، کم سے کم تمہیں سونے کی آزادی دی جائے گی۔ رمنا بیڈ روم میں جانے کی بجائے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھ پھر اس کی سوچ نے کہا، ان حالات میں سپر ماسٹر آزادی سے سونے کا موقع بھی نہیں دے گا۔ میں بستر پر لیٹی رہوں گی اور وہ مسلح گارڈ میرے سرانے کھڑائے گا۔ تم سپر ماسٹر کو نہیں جانتے، اپنے معاملات میں وہ بڑا سخت ہے۔ مجھے باتھ روم میں بھی تنہا جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب تک میرے سر پر مسلط رہیں گے۔ کچھ کرو فرحاد۔ میں کیا کروں؟ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میری گھڑی کے کانٹے تیزی سے وقت کا سفر طے کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 بجنے والے تھے۔ حالانکہ اب بھی 3 گھنٹے باقی تھے، مگر ایسی رکاوٹیں پیش آ گئی تھی کہ کسی بھی لمحے 4 بجتے نظر آ رہے تھے۔ رمنا وقتی طور پر میرے لیے بیکار ہو گئی تھی۔ میں نے دوسرے سہارے کے لیے سونیا کے باپ بینجامن کو یاد کیا، لیکن جب اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت وہ ماسک میں تھا۔ میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی مدد حاصل کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ رمنا کا ایک بھائی اور بوڑھی ماں بھی ہے۔ میں نے فوراً رمنا سے پوچھا، تمہارے گھر میں تمہاری ماں یا بھائی کوئی تو ضرور ہوگا؟ رمنا کی سوچ نے کہا، انہیں یہاں موجود رہنا چاہیے لیکن یہ گھر خالی ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ سپر ماسٹر نے مجھے اپنے بھائی اور اپنی ماں سے بھی ملنے نہیں دیا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ سپر ماسٹر مجھے اپنی ماں اور اپنے بھائی سے بھی نہیں ملنے دے گا۔ شاید اس لیے انہیں اس مکان سے پہلے ہٹا دیا گیا ہے۔ میں نے مایوس ہو کر اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ چادر میں منہ لپیٹے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے کروٹ بدل کر اپنے منہ پر سے چادر ہٹا لی۔ اس کے بعد آنکھیں کھول دی۔ اسکرین پر مجھے دیکھا جا رہا ہوگا۔ مجھے توقع تھی کہ میرے بیدار ہوتے ہی سپر ماسٹر مجھے مخاطب کرے گا، لیکن خلاف توقع بہت دیر تک خاموشی رہی۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ مجھے سوتے دیکھ کر سپر ماسٹر بھی اپنی نیند پوری کر رہا ہوگا اور میری نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو اسکرین کے سامنے ڈیوٹی پر لگا دیا ہوگا۔ خاموشی کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ جب تک سپر ماسٹر اسکرین کے سامنے نہیں آئے گا اور کرائے کی آواز میں نہیں بولے گا، اس وقت تک خاموشی رہے گی۔ میں نے اس وقفے میں سونیا کے ذہن پر دستک دی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میری سوچ کی لہروں نے اسے جگا دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھتی رہی، پھر فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ سپر ماسٹر کی قید میں مہمان کی حیثیت سے وقت گزار رہی ہے۔ میں نے کہا، سونیا جاگتی رہو، میں یہاں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ فی الحال ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے، مگر میں مایوس ہونا نہیں جانتا۔ اگر ہمیں کامیابی ہوئی اور اگر اس عمارت میں کوئی ہنگامہ برپا ہوا تو تم اس کمرے سے باہر نہ نکلنا، بلکہ فوراً ہی جس پلنگ پر سو رہی ہو اس کے نیچے چلی جانا۔ تم اس بات کو یاد رکھو گی؟ ہاں، جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ یوں بھی حالی ہاتھ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گی کیونکہ میرے فولادی ناخن اتار لیے گئے ہیں۔ تم پرواہ نہ کرو، بستر سے اٹھ کر دروازے کے پاس جاؤ، مگر اس طرح جاؤ جیسے تم وہاں کوئی چیز اٹھانے جا رہی ہو، یعنی کسی بھی بہانے وہاں جا کر چور نظروں سے اس بٹن کو دیکھو جس کے ذریعے دروازہ کھلتا ہے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ وہ بٹن کس شکل یا ڈیزائن کا ہے۔ سونیا میری ہدایت کے مطابق بڑے اطمینان سے بستر سے اٹھی۔ پہلے وہ باتھ روم میں گئی، وہاں منہ پر پانی کے چھپٹے مار کر تولیہ سے چہرہ پونچھتی ہوئی دروازے کے قریب رکھے ہوئے گلدان کو دیکھنے کے بہانے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسی دوران اس نے چور نظروں سے اس بٹن کو دوبارہ دیکھا، پھر گلدان کے پاس آ کر پلاسٹک کے پھولوں کو چھونے لگی۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی، یہ سپر ماسٹر بڑا حرامزادہ ہے۔ چھوٹے سے بٹن پر ایک لڑکی کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ بٹن تکونی شکل کا ہے۔ اب تم فکر نہ کرو، کوئی ہنگامہ ہوا تو جلد ہی میں تمہارے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی اسپیکر سے آواز پھری، ہیلو فرحاد، اس وقت 3 بجنے والے ہیں۔ اس وقت 3 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تم ہر حال میں مطمئن رہنے کے عادی ہو، اس کے باوجود تمہارا یہ اطمینان کسی خطرے کا پیش خیمہ نظر آتا ہے۔ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، تم خطرے کے خوف سے دبلے ہوتے رہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے، فی الحال تم مجھ پر ایک مہربانی کرو، میں باتھ روم میں جانا چاہتا ہوں، روشنی میں مجھے شرم آتی ہے، پلیز تھوڑی دیر کے لیے وہاں اندھیرا کر دو۔ نہیں فرحاد، مجھ سے نادانی کی توقع نہ کرو،
باتھ روم میں روشنی رہے گی، میں تمہیں اندھیرے میں کچھ کر گزرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہوں؟ بھلا میں باتھ روم کے اندھیرے میں کیا کر سکتا ہوں؟ چاروں طرف تمہارے مسلح گارڈز موجود ہیں، میں نہتا آدمی کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں تم کچھ نہیں کر سکتے، مجھے پورا یقین ہے، مگر تمہاری کھوپڑی میں شیطانی دماغ ہے، میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ نہ کرو، میں نے لاپرواہی سے کہا، پھر الماری کے پاس جا کر اسے کھولا اور اس سے ایک لباس نکال کر پہننے لگا۔ کیا ارادہ ہے؟ اسپیکر نے پوچھا۔ اب میں باہر جاؤں گا۔ نہیں، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ تعجب ہے، تم اپنے وعدے سے پھر رہے ہو؟ اتنی بڑی تنظیم مجھے 4 بجے تک آزادی دینا چاہیے۔ بکواس مت کرو، میں اپنا وعدہ بھول چکا ہوں، تم جب سے یہاں آئے ہو مجھے اسکرین کے سامنے بیٹھنے پر مجبور کر رہے ہو۔ میں اپنا وعدہ بھول چکا ہوں، تم جب سے یہاں آئے ہو مجھے اسکرین کے سامنے بیٹھنے پر مجبور کر رہے ہو۔ ابھی میں نے سوچا تھا کہ تمہاری نیند کے ساتھ ساتھ اپنی نیند بھی پوری کر لوں، مگر میری آنکھ لگتے ہی مجھے اطلاع دی گئی کہ تم پھر بیدار ہو گئے ہو۔ یو نان سینس، تم نے میرا کھانا پینا سونا حرام کر دیا، میں اسی وقت تمہیں جہنم میں پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا، اس کے لیے میں بہت پہلے سے تیار ہوں، جب میں موت سے نہیں ڈرتا تو تم مجھے کس چیز سے ڈراؤ گے؟ مر جانے سے زیادہ زندہ رہنا بہت مشکل، اب تمہیں پتا چلے گا کہ تم زندہ رہ کر کس طرح موت سے بدتر زندگی گزارتے ہو، ذرا انتظار۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں لباس اور جوتے پہن کر باہر جانے کے لیے تیار تھا، مگر اب نہیں جا سکتا تھا۔ 2 منٹ کے بعد ہی دروازہ کھلا اور 5 مسلح جوان ہاتھوں میں اسٹین گنیں لیے کمرے میں آئے۔ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر ایک نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا، اور ان کے حکم پر چلنا ضروری تھا کیونکہ اب وہ مہمان سمجھ کر مروت کرنے والے نہیں تھے، اس لیے میں باہر کوریڈور میں آ گیا۔ 2 مسلح گارڈز میرے دائیں بائیں تھے، 2 پیچھے تھے اور ایک آگے چلتا ہوا ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ چلتے وقت مختلف دروازوں کے بٹنوں پر نظر ڈالتا جا رہا تھا اور ہر بٹن کو دوسرے دروازے کے بٹن سے مختلف پا رہا تھا، مگر اب یہ معلومات میرے کس کام آ سکتی تھی؟ مجھے تو شاید کسی جہنم میں پہنچایا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد مجھے وہ سرخ بٹن نظر آیا۔ اس کے بائیں طرف جو کوریڈور تھا وہاں واقعی سخت پہرا تھا، قدم قدم پر سرخ پوش جوان ہاتھوں میں اسٹین گن لیے کھڑے تھے۔ مجھے اسی کوریڈور کی طرف موڑ دیا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جہاں کسی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی وہاں سے وہ مجھے لے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں یہ سوال بار بار گونج رہا تھا، کیا میں سپر ماسٹر کے قریب پہنچنے والا ہوں؟ اس سوال کے ابھرتے ہی میرے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا، میرے بدن میں ایسی توانائی اور ایسی بجلی سی بھر گئی کہ وہ شیطان اگر سامنے ہوتا تو میں فوراً ہی اس پر چھلانگ لگا دیتا۔ اچھا ہوا کہ وہ سامنے نہیں تھا۔ ایسے جنونی اضطراب کی حالت میں اکثر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ایک دروازہ کھلا، وہ مجھے دھکیلتے ہوئے اندر لے گئے۔ میں نے اندر پہنچ کر دیکھا وہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ مختلف جگہوں پر چھوٹی چھوٹی مشینیں نظر آ رہی تھی۔ مشینوں کے سامنے کھڑے رہنے یا بیٹھے رہنے والے لوگ اپنے لباس اور اپنی عمر اور اپنے چہروں سے معزز اور تعلیم یافتہ نظر آ رہے تھے، شاید ڈاکٹر یا سائنسدان تھے۔ مجھے ایک ایزی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے چاروں طرف اسٹین گنیں تھیں، میں بے مقصد موت کو دعوت نہیں دے سکتا تھا۔ ایک ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں بڑی سی سرنج لے کر میرے قریب آنے لگا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اٹھنا چاہا، مگر اسٹین گن کی 2 نالیاں میرے سینے پر آ کر ٹھہر گئی، وہ میری کن پٹیوں سے لگ گئی۔ مجبوراً میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پھر مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ ڈاکٹر نے میرے بازو میں سرنج کی سوئی چبھوئی تھی۔ اس کے بعد ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ میں جو ذہن کا کھلاڑی تھا اپنی ساری ذہانت کھو چکا تھا۔ ایک کم عقل جانور بھی خود کو پہچان لیتا ہے اور میں خود کو نہیں پہچان رہا تھا۔ اگر میں کسی گہری تاریکی میں ڈوب گیا تھا تو مجھے اس تاریکی کی بھی پہچان نہیں تھی۔ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں وقتی طور پر مر چکا تھا۔ پھر پتہ نہیں کتنے گھنٹے، کتنے دن یا کتنی صدیاں گزر گئیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرا ذہن اس طرح جاگنے لگا جیسے میں دوسری بار جنم لے رہا ہوں۔ پہلے میری آنکھیں بند رہیں، صرف کانوں میں دنیا کی دھیمی دھیمی سی آوازیں آتی گئیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، اب یہ ہوش میں آ رہا ہے، پوری طرح ہوش میں آنے کے لیے 15 منٹ لگیں گے۔ کوئی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ نگاہوں کے سامنے ہر چیز دھندلی دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھند چھٹنے لگی، منظر واضح ہونے لگا۔ میں ایک نیم تاریک کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کرسی کے دونوں ہتھوں پر اور سامنے کے 2 پائے کے ساتھ میرے ہاتھ پاؤں چمڑے کے بیلٹ سے بندھے ہوئے تھے۔ میرے جسم کا اوپری حصہ بھی کرسی کی پشت سے بندھا ہوا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک بڑا سا اسکرین تھا، اسکرین کے ساتھ ایک لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا تھا۔ میرے پیچھے ایک بڑی سی مشین رکھی ہوئی تھی اور ماسٹر سائمن میرے دائیں طرف کھڑا ہوا تھا، اور میرے بائیں طرف ایک شخص لمبا سا سفید کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ خلی سے ڈاکٹر یا سائنسدان نظر آ رہا تھا۔ تب ماسٹر سائمن نے کہا، فرحات، یہ درست ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، آخر ہمیں ٹیرا بننا پڑا۔ اب تمہیں بتایا جاتا ہے کہ سپر ماسٹر کس طرح دوسروں کی آواز میں تم سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے وہی باتیں بتانے لگا جو میں اس کی سوچ کے ذریعے بہت پہلے سن چکا تھا۔ یعنی سپر ماسٹر کے سامنے ایک ایسا شخص لایا جاتا تھا جس کے دماغ کو انجیکشن کے ذریعے مفلوج کر دیا جاتا تھا، پھر اسے فولاد کی ایک ٹوپی پہنائی جاتی تھی۔ اس ٹوپی میں ریکارڈنگ کے سسٹم کے علاوہ ایسے آلات بھی تھے
جو مفلوج دماغ کی ایک خاص رگ کو متاثر کرتے تھے۔ وہ رگ زبان تک قوت گویائی پہنچاتی تھی۔ سپر ماسٹر جو کچھ کہتا تھا وہ تمام باتیں ریکارڈ ہو جاتی تھی، پھر وہ مفلوج دماغ کی رگ تک پہنچتی تھی۔ ماسٹر سائمن نے دوبارہ یہ باتیں سمجھاتے ہوئے کہا، فرحات تمہارے دماغ کو بھی اسی طرح انجیکشن کے ذریعے مفلوج کیا گیا تھا۔ پھر ریکارڈنگ کی آواز نے تمہارے مفلوج دماغ تک جو باتیں پہنچائی، ان باتوں کو تم اپنے لب و لہجے میں ادا کرتے رہے۔ اب تم خود ہی اپنی باتیں سنو۔ ابھی دو آدمیوں کے درمیان ہونے والی باتیں سنائی دیں گی۔ ان میں سے ایک شخص جزیرہ ہوائی کا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے اور دوسرے تم ہو۔ پھر اس نے کسی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساؤنڈ سٹارٹ۔ دوسرے لمحے اسپیکر سے آوازیں آنے لگی۔ پہلی آواز سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی تھی، مسٹر فرحات، میکی کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کرنے کے دوران پتہ چلا ہے کہ تم بہت بڑے فراڈ، قاتل اور اسمگلر ہو۔ اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ یہ پاسپورٹ جس کے ذریعے تم اپنے ملک سے یہاں آئے ہو، یہ پاسپورٹ جعلی ہے۔ جواب میں میری آواز سنائی دی، یہ پاسپورٹ ماسٹر یوشے نے میرے لیے بنوایا تھا، وہ مجھے زبردستی یہاں لایا ہے۔ ہم کسی ماسٹر یوشے کو نہیں جانتے۔ تم نے جعلی پاسپورٹ کے ذریعے یہاں آ کر بہت بڑا جرم کیا ہے۔ پھر میکی کے وفادار ملازم چشمدید گواہ ہے کہ لانچ میں تمہارا میکی سے جھگڑا ہوا تھا۔ میکی نہتا تھا، تم نے اسے شوٹ کرنے کے بعد اس کی لاش سمندر میں پھینک دی۔ میری آواز نے کہا، میں نے مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے اسے قتل کیا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ میں 25 لاکھ روپے کے ہیرے یہاں لے کر آیا تھا۔ میکی کو اس بات کا علم ہو گیا۔ میکی نے مجھ سے کہا کہ میں وہ تمام ہیرے یہاں کی حکومت کے حوالے کر دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں قانون کے خلاف کام کر رہا تھا اور میکی قانون کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے اسے لالچ دیا کہ میں اسے $50,000 دوں گا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس لیے تم نے اسے قتل کر دیا۔ میرے راستے میں جو دیوار آتی ہے میں اسے گرا دیتا ہوں۔ نہ جانے اب تک میں کتنے قتل کر چکا ہوں۔ جناب ایس پی صاحب، میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے راستے کی دیوار نہ بنے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، ورنہ مجبور ہو کر آپ کو بھی جہنم میں پہنچا دوں گا۔ تعجب ہے، تم اتنے بڑے پولیس آفیسر کو قتل کی دھمکی دے رہے ہو؟ اسے محض دھمکی نہ سمجھو، یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہماری باتیں ہم تک محدود رہیں گی۔ تم میرا ساتھ دینا چاہو گے تو کسی تیسرے کو خبر نہ ہوگی۔ تمہارے انکار پر اگر میں تمہیں قتل کر دوں گا تو یہاں دیکھنے کوئی نہیں آئے گا۔ بولو کیا کہتے ہو؟ فرحات، تم خود کو بہت چالاک اور دلیر سمجھتے ہو، مگر میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے۔ ہوٹل کے اس کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے ریکارڈنگ کے تمام انتظامات کر لیے تھے اور اس وقت تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس وقت تم خود اپنی زبان سے اپنے قاتل اور اسمگلر ہونے کا اعتراف کر رہے ہو۔ تمہارا یہ ساؤنڈ ٹیپ دنیا کی کسی عدالت میں سنایا جائے گا تو تمہیں یقیناً سزائے موت سنائی جائے گی۔ میری آواز سنائی دی، تم جھوٹ بول رہے ہو، محض دھمکی دے رہے ہو۔ اگر میری آواز ریکارڈ کی جا رہی ہے تو پھر فوراً بتاؤ کہ مائک اور ریکارڈر کہاں چھپا کر رکھا گیا، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ ارے تم نے ریوالور نکال لیا ہے۔ ایس پی کی گھبرائی ہوئی آواز کے ساتھ ایک کرسی گرنے کی آواز سنائی دی۔ خبردار فائر نہ کرنا، میرے پاس بھی ریوالور ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور پھر ایس پی کے چیخنے اور کراہنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد اسپیکر خاموش ہو گیا۔ میں کرسی سے بندھا ہوا حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسپیکر کو دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ جزیرہ ہوائی کا کوئی پولیس آفیسر میرے پاس کب آیا تھا اور کس ہوٹل کے کمرے میں گفتگو کے دوران میری آواز ریکارڈ کر لی تھی، لیکن وہ آواز میری ہی تھی۔ میں اپنے لب و لہجے کو سن کر اس آواز سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ تب ماسٹر سائمن نے کہا، پہلی بار میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ماسٹر یوشے اور میکی کے قاتل ہونے کا اعتراف کر لو، لیکن تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تمہیں اپنا مطیع و فرمانبردار بنانے کے لیے تمہارے خلاف بلیک میلنگ کا مواد جمع کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لو کس طرح تم نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس طریقے سے سپر ماسٹر کرائے کی آواز میں تم سے باتیں کرتا رہا ہے۔ میں غصے اور نفرت سے ماسٹر سائمن کو دیکھ رہا تھا۔ جو جرائم مجھ سے سرزد نہیں ہوئے تھے انہیں بھی سچ ثابت کرنے کے لیے مجھ سے اقرار کرایا گیا تھا اور میری آواز میں ہی انہیں ریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ ماسٹر سائمن نے فتحانہ انداز میں مسکرا کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اب تمہارے سامنے بلو فلمیں چلائی جائیں گی جن میں تم نے بڑے اہم رول ادا کیے ہیں۔ اتنے میں ہال کا دروازہ کھلا۔ مجھے سونیا نظر آئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پست کی طرف بندھے ہوئے تھے اور دو مسلح گارڈز اسے اسٹین گن سے ٹھوکے دیتے ہوئے آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس طرح کرسی سے بندھا دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی، فرحات، سپر ماسٹر نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ تم صرف اپنی سمجھ سے کام کر، تمہیں اپنے سامنے جھکانے کی کوشش میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ شاباش، تم نے میرے مزاج کے مطابق جواب دیا ہے۔ اچانک سپر ماسٹر کا قہقہ گونجنے لگا، بیٹے تمہارا مزاج تو ابھی درست ہو جائے گا، پہلے اپنی بلو فلم دیکھو اور سوچو کہ دنیا کے تمام ممالک میں خصوصاً تمہارے ملک میں تمہاری یہ فلمیں چوری چھپے ریلیز کر دی جائیں گی تو تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ماسٹر سائمن، پکچر سٹارٹ کرو۔ دوسرے لمحے سامنے بڑا سا سکرین تاریک ہو گیا، پھر پروجیکٹر کے سٹارٹ ہوتے ہی رنگین جذباتی فلم چلنے لگی۔ میں سکرین پر خود کو ایمنا کے ساتھ ایسے شرمناک انداز میں دیکھ رہا تھا کہ اسے مزید دیکھنے کی بھی تاب نہ تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، بند کرو اسے، میں نہیں دیکھنا چاہتا اسے۔ تمہارے نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، ساری دنیا سے دیکھے گی۔ پروجیکٹر کو بند کر دیا گیا۔ سپر ماسٹر کہہ رہا تھا، بس میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے اور تمہاری ضد کی انتہا یہ ہے
کہ اپنے خلاف بلیک میلنگ کا اتنا مواد دیکھنے کے باوجود جھکنے سے انکار کرے. اب دیکھو میں تمہیں کس طرح اپنا غلام بناتا ہوں. ماسٹر سائمن کیری آن مائی آرڈر. ماسٹر سائمن نے ایک میز پر سے ایک فولادی ٹوپی اٹھائی، پھر اسے میرے سر پر رکھنے لگا. سونیا نے گھبرا کر کہا، فرحاد تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ تمہارا برین واش کر رہے ہیں، تمہارے دماغ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو مٹا رہے ہیں. میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. اس کے دونوں ہاتھ پشت پر چمڑے کے تسموں سے بندھے ہوئے تھے. وہ اس بندش کو توڑنے کی جدوجہد کرنے لگی. فرحاد یہ بہت خطرناک مشین ہے، تم اپنا ماضی بھول جاؤ گے، تم مجھے بھی نہیں پہچانو گے. فرحاد علی تیمور کی شخصیت مر جائے گی، تم صرف سپر ماسٹر کے احکامات کی تعمیل کرنے والے غلام بن کر رہ جاؤ گے. مجھے فولادی ٹوپی پہنا دی گئی. میں مجبور تھا اور جہاں بندھا ہوا تھا وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا. سونیا جب چمڑے کے تسموں کو توڑ نہ سکی تو اس نے ایک بارگی اچھل کر ماسٹر سائمن کے سینے پر ایک لات ماری. وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا، مگر اسی وقت ایک مسلح گارڈ نے سونیا کے سر پر سٹین گن سے ایک ضرب لگائی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی. لیکن دوسرے گارڈ نے بھی اسی طرح ایک ضرب لگائی اور وہ ایک دم سے چکرا کر فرش پر گر پڑی. اس کے بعد اٹھ نہ سکی. میں غصے سے تل ملا رہا تھا، چیخ رہا تھا. اسی وقت میرے دماغ کو ایک ناقابل برداشت جھٹکا پہنچا. میری چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی، دیدے پھیل گئے. میں یوں ساکت ہو گیا جیسے جسم سے جان نکل چکی ہو. وہ فولادی ٹوپی کو ایک تار کے ذریعے پیچھے رکھی ہوئی مشین سے منسلک کرنے کے بعد میرے دماغ کو برقی جھٹکے پہنچا رہے تھے. پہلے جھٹکے کے بعد سپر ماسٹر کے کہکے سنائی دیے، گڈ بائی ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحاد علی تیمور، گڈ بائی. گڈ بائی ٹیلی پیتھی جاننے والے فرحاد علی تیمور، گڈ بائی. اب تم غلام کے روپ میں میرے سامنے آؤ گے. اس کی بات ختم ہوتے ہی دماغ کو دوسرا جھٹکا پہنچا. مجھے یاد ہے کہ میں نے چیخ ماری تھی، مگر مجھے اپنی چیخ سنائی نہیں دی کیونکہ میرا دماغ سن ہو گیا. تیسرا جھٹکا لگتے ہی جیسے روح جسم سے پرواز کر گئی. دماغ بھگ سے دھواں بن کر اڑ گیا. میرے دماغ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا. میں اسے سمجھنے کے لیے اب شعور کی دنیا میں موجود نہیں تھا. وقفہ، ایک پل کا یا ایک صدی کا. ایک عارضی موت کے بعد دوسرا جنم لینے کے لیے نہ جانے کتنی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے. میں اسی ایک پل یا ایک صدی کے اندھے سفر کے کرب سے گزر رہا تھا اور دوسرے جنم کی روشنی تک پہنچنے سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے آگے کیا آنے والا ہے. قیامت کی ہر گھڑی گزر جاتی ہے، مجھ پر وہ وقت بھی گزر گیا. میں دوسری بار جنم لے رہا تھا، کسی جگہ آرام سے لیٹا ہوا تھا. میری آنکھیں بند تھی. اس وقت میں دیکھ نہیں سکتا تھا، البتہ کانوں میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی. پھر وہ سنسناہٹ مختلف قسم کی آوازوں میں تبدیل ہونے لگی. وہ آوازیں کیسی تھی؟ اگر کچھ لوگ بول رہے تھے تو وہ کس زبان میں بول رہے تھے میں نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ ایک نوزائیدہ بچہ دنیا کی کسی زبان کو نہیں سمجھتا. میں نوزائیدہ نہیں تھا، مگر دماغی طور پر نوزائیدہ بچے کی طرح تھا. نہ تو موجودہ حالات کے متعلق کچھ سوچ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے نئے جنم کو سمجھ سکتا تھا. میری داستان پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب میرا ذہن تبدیل ہو چکا تھا اور میں فرحاد علی تیمور کی شخصیت کو پہچان نہیں سکتا تھا تو پھر اس دور کی یا اس جنم کی وہ داستان کیسے لکھ رہا ہوں؟ بے شک یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب مجھے لازمی طور پر دینا ہے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ ابھی جواب طلب نہ کریں. اپنے سوال کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. میری اس داستان کو پڑھنے کے دوران آپ کو اپنے سوال کا مکمل جواب مل جائے گا. بہت دیر تک خاموش پڑے رہنے کے بعد میری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی. آنکھیں کھلتے ہی یہ دنیا بڑی خوبصورت دکھائی دی. ایک بہت اچھا کمرہ تھا جس کی دیواریں ہلکے نیلے رنگ کی تھی. کھڑکیوں پر پھولدار پردے لہرا رہے تھے. چھت سے لٹکا ہوا فانوس ٹھنڈی روشنی بکھیر رہا تھا. دو حسین لڑکیاں سفید لباس میں میری پائنٹی کھڑی ہوئی تھی. ایک شخص مجھ پر جھکا ہوا میری نبض دیکھ رہا تھا. میرے آنکھ کھولتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. اس کے پیچھے دو اور آدمی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کے ہاتھوں میں ایک موٹی سی ڈائری تھی جس کی جلد پر چمڑا منڈا ہوا تھا. میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر اس وقت سمجھ نہیں رہا تھا کہ یہ دیواریں اور کھڑکی پر لٹکے ہوئے پردے کیا ہوتے ہیں. میری پائنٹی کھڑی ہوئی حسیناؤں کو اور آس پاس نظر آنے والے 3 عدد انسانوں کو الگ الگ عورت اور مرد کہا جاتا ہے یہ بھی نہیں جانتا تھا. اس وقت میری کیا حالت تھی یہ میں اب اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا، مگر میرے اندر نامعلوم تجسس اور بے چینی سی تھی جو مجھے کچھ بولنے پر مجبور کر رہی تھی. جب کچھ بولنے کے لیے میری زبان حرکت میں آئی تو وہ اس دنیا کے انٹرنیشنل نوزائیدہ بچوں کی زبان تھی. گوں گاں اوں آ واں. میں نے منہ سے آوازیں نکالتے ہوئے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھا. جس کے ہاتھ میں چمڑے کی ڈائری تھی وہ جلدی جلدی اس میں کچھ لکھتا جا رہا تھا. وہ تینوں مرد آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے. ان میں سے جس شخص نے مجھ پر جھک کر میری نبض دیکھی تھی شاید اس کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا تھا وہ بات ڈائری میں ضرور لکھی جاتی تھی. یعنی وہ شخص ڈاکٹر تھا اور جو میری پائنٹی کھڑی ہوئی تھی وہ نرسیں تھیں. ان میں سے ایک نرس میرے لیے گلاس میں دودھ لے آئی. ڈاکٹر نے مجھے بستر پر اٹھ کر بیٹھنے کے لیے سہارا دیا تو میں ذرا سا سہارا پا کر بیٹھ گیا، کیونکہ جس طرح بیٹھا جاتا ہے، لیٹا جاتا ہے اور کھایا پیا جاتا ہے یہ سب باتیں مجھے اپنی پچھلی زندگی کے رشتے سے معلوم تھی. لیکن یہ ساری معلومات میرے ذہن کے کسی تاریک گوشے میں چھپی ہوئی تھی جو ذرا سا سہارا پا کر مجھے سمجھا دیتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے.
جب نرس نے دودھ کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا تو میں نے منہ سے سانس کھینچ کر دودھ کا ایک گھونٹ لیا۔ مجھے زور کا ٹھسکا لگا۔ ڈاکٹر میری پیٹھ سے ہلا کر ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے لگا کہ مجھے ٹھہر ٹھہر کر پینا چاہیے۔ میں اس کا اشارہ تو نہ سمجھ سکا، لیکن اس بار میں نے سنبھل کر ایک گھونٹ پیا کیونکہ میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ پیتے وقت میں تراوٹ محسوس کر رہا تھا۔ دودھ پینے کے بعد مجھے اشارے سے لیٹنے کے لیے کہا گیا۔ میں خود ہی لیٹ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، کیا تم ہماری بات سمجھتے ہو؟ میں چپ چاپ اس کا منہ تکنے لگا کیونکہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے لکھنے والے کی طرف گھوم کر کہا، اسے نوٹ کرو، اسے انگریزی زبان سکھانے کے لیے فوراً ہی کسی شخص کو مقرر کیا جائے۔ پھر ڈاکٹر نے نرس سے دودھ کا گلاس لے کر مجھ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں جواب نہ دے سکا۔ اس نے گلاس پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، گلاس۔ جواب میں بدستور خاموش رہا۔ وہ مجھے بولنے پر اکسانے لگا، اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان کو دکھا کر بتانے لگا کہ کس طرح مجھے بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گیلاس۔ میں اس کے ساتھ ساتھ گیلاس بولنے لگا۔ ڈاکٹر نے لکھنے والے کی طرف پلٹ کر کہا، اٹ از ایزی ٹو ٹیچ ہم، یہ بہت جلد بڑی آسانی سے بولنا سیکھ جائے گا۔ میں اس کی طرف حالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک میرے قریب رہ کر میری اسٹڈی کرتے رہے، مجھے گلاس، پانی، دودھ، مرد، عورت کی پہچان کراتے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ لکھنے والا 2 نرسوں کے ساتھ موجود رہا۔ اتنی دیر میں انہوں نے جتنی باتیں مجھے سکھائی تھی وہ میرے نئے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی، کیونکہ میرا پرانا خواب دیدہ ذہن غیر شعوری طور پر میری مدد کر رہا تھا۔ یہ باتیں سیکھتے وقت مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ان باتوں کو پہلے سے جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرا سا سمجھاتے ہی میں سمجھ آتا تھا۔ اس کے بعد مجھے سکھانے پڑھانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کتنے استاد صبح سے شام تک میرے ساتھ لگے رہتے تھے اور مجھے ایک ایک چیز کے نام بتاتے تھے اور کسی بات کے اظہار کا طریقہ سکھاتے تھے۔ جہاں میری رہائش تھی، اس مکان کو میں نے اچھی طرح سے اندر باہر سے گھوم کر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہاں میرے آرام اور ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ شام کو میرے لیے ایک کار آتی تھی اور ایک حسین دوشیزہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر روزانہ اس جزیرے کی سیر کراتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلنے تک وہ میرے ساتھ سمندر کے کنارے وقت گزارتی تھی۔ وقت گزارنے کے دوران وہ مجھے بہت سی باتیں سکھاتی رہتی تھی۔ جب تک میں جاگتا رہتا اور دوسرے لوگ مجھ سے ملتے رہتے، اس وقت تک ہنستے بولتے کھاتے پیتے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل جاری رہتا تھا۔ 1 ماہ کے بعد ہی میں دوسروں کی طرح بولنے اور سمجھنے والا انسان بن گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح گنتی بھی آ گئی تھی۔ میں گزرتے وقت کو ایک ایک منٹ کے حساب سے گن سکتا تھا۔ اپنی ضرورت کی ہر بات زبان سے ادا کر سکتا تھا۔ اب لکھنے پڑھنے کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اس عرصے میں مرد اور عورت کے فرق کو بھی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ جب کوئی حسین دوشیزہ میرے قریب آتی تو میں اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتا۔ پہلے میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، چپ چاپ اپنے طور پر سوچتا رہا کہ یہ لڑکیاں اتنی اچھی لگتی ہیں، انہیں چھونے کو جی چاہتا ہے، پھر جی چاہتا ہے کہ ان کے مخملی جسم پر ہاتھ پھیر کر دیکھا جائے کہ یہ کیسی لگتی ہیں، مگر میں صرف سوچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ ایک شام وہ لڑکی کار لے کر آئی۔ ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ مجھے اپنے ساتھ ہوا خوری کے لیے لے گئی۔ اس روز میں نے اسے بار بار سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آج تم مجھے بار بار دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ کہہ کر وہ کار کا دروازہ کھولتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سمندر کی طرف بڑھتے وقت اس کی پست نظر آ رہی تھی۔ وہ اورنج کلر کے بلاؤز اور سیاہ چیک دار سکرٹ میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ چلتے وقت ریت میں پاؤں دھنستے تھے اور وہ بڑے ناز و انداز سے کبھی ادھر اور کبھی ادھر سے لچک جاتی تھی۔ پتہ نہیں قدرت نے عورت کے وجود میں کیسی شاعری بھر دی ہے اور اسے کیا مغرور بنایا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے پیچھے کھینچا چلاؤں گا۔ یہی ہوا۔ میں کار سے نکل کر اس کے پیچھے یوں جانے لگا جیسے وہ مجھے اندیکھی زنجیر سے باندھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ ایک جگہ رک گئی۔ سمندر بے چینی سے لہراتا اپنی لہروں سے اس کے قدموں کو چوم رہا تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی لالی اس کے حسین چہرے پر مچل رہی تھی۔ سمندر کا نیلا رنگ اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ وہ کتنے ہی رنگوں کی دھوپ چھاؤں میں گھری یوں لگ رہی تھی جیسے آسمان کی بلندیوں سے سمندر کے ساحل پر میرے لیے اتاری گئی ہو۔ میں نے اس کے روبرو ہو کر کہا، تم کار سے نکل کر یہاں آ رہی تھی، اس وقت تمہارا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود تم اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ دل بے اختیار تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہے۔ تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہاری تعریف کیسے کروں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، تمہارے بنگلے میں کتنی ہی لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے آتی ہیں، وہ بھی تو حسین ہوتی ہیں۔ ہاں وہ بھی حسین ہوتی ہیں، تم جتنی لڑکیاں ہو سبھی مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھ میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہاں بولو، رک کیوں گئے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ سمندر کی لہریں کھلکھلا کر اس کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ آبی پرندے کھلکھلاتے ہوئے اپنے پروں کو پھیلا کر سر پر سے گزرنے لگے۔ ایک عورت ہنستی ہے تو سارے نظارے کھلکھلا کر ہنس پڑتے ہیں۔ عجیب رومانی ماحول تھا۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی، تمہیں منع کس نے کیا ہے؟ لو ہاتھ پکڑ لو۔ وہ میری رہنمائی کر رہی تھی اور مجھے بتانے لگی کہ عورت کس طرح شجر ممنوعہ کہلاتی ہے، مگر وہ میرے لیے ممنوعہ نہیں تھی۔ اس نے کہا،
کیونکہ تم ہمارے ماسٹر کے سب سے قابل اعتماد غلام ہو۔ میں نے پوچھا، یہ ماسٹر کون ہے اور غلام کسے کہتے ہیں؟ ماسٹر ہمارا مالک، ہمارا انداتا ہے، اس جزیرے کا حاکم ہے۔ ہمارا عیش و آرام سب کچھ اسی کے دم سے ہے۔ ہم سب اس کے غلام ہیں، مگر غلاموں میں تمہارا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ غلام اسے کہتے ہیں جو اپنے آقا کا ہر حکم بجا لاتا ہے، خواہ وہ حکم جائز ہو یا ناجائز۔ تم اس کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ تم اتنے دلیر ہو کہ اپنے ماسٹر کے کتنے خطرناک دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ میں اس کی باتیں حیرانی سے سن رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے آقا کے کتنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ جو مجھے سکھانے اور پڑھانے آتے تھے ان سے بھی میں یہی سوال کرتا تھا۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے، تم اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو، تمہیں رفتہ رفتہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس دنیا کو سمجھو، اپنے آس پاس کی ایک ایک چیز کو اور دوسرے انسانوں کو ایک انسان کی حیثیت سے پہچانو، پھر تم خود کو بھی پہچان لو گے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں کب اپنے آپ کو سمجھوں گا؟ وہ میری گردن میں باہیں ڈالتی ہوئی بولی، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا حق سمجھوں؟ جو کچھ تم کہہ رہی ہو، اگر اس کا تعلق واقعی میری ذات سے ہے تو وہ باتیں مجھے یاد کیوں نہیں آتی؟ تم ایک حادثے میں اپنی یادداشت کھو چکے ہو۔ کیسا حادثہ؟ دشمن تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تم تیز رفتاری سے کار چلا رہے تھے۔ شاید تمہارا ہاتھ سٹیئرنگ سے بہک گیا تھا یا نہ جانے کیا ہوا۔ تمہاری کار درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ تم بری طرح زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایسے وقت دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے تھے۔ ماسٹر نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، پھر تمہیں اٹھا کر لانچ کے ذریعے اس جزیرے میں لے آیا۔ تم اس واقعے سے اندازہ کر سکتے ہو کہ ماسٹر کس طرح تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ وہ تمہارے لیے خطرے میں کود پڑا تھا کیونکہ تم بھی اس کے لیے خطرات کا سامنا کرتے رہتے تھے۔ مگر وہ ماسٹر کہاں ہے؟ کتنے دن ہو گئے وہ میری خیریت دریافت کرنے کیوں نہیں آیا؟ وہ پچھلے 1 ماہ سے اس جزیرے میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہزاروں میل دور بیٹھا تمہاری خیریت دریافت کرتا رہتا ہے۔ یہاں تم کتنے عیش و آرام سے ہو، یہ سب اسی کی مہربانی ہے۔ وہ یہاں آتے ہی سب سے پہلے تم سے ملے گا۔ میں نے بیزاری سے کہا، پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، مجھے پچھلی زندگی کب یاد آئے گی؟ پچھلی یادوں کے بغیر میں خود اپنے لیے اجنبی بن گیا ہوں۔ یہاں جزیرے میں اتنے انسانوں کے ساتھ رہ کر بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہوں۔ میری قربت میں اپنی تنہائی کو بھلا دو اور مایوس ہو کر تم خود کو کبھی نہیں پہچان سکو گے۔ تم تو بولنا بھی نہیں جانتے تھے، اس دنیا کی کسی چیز کو اس کے نام سے نہیں پہچانتے تھے، مگر آپ بولنے بھی لگے ہو اور پہچاننے بھی لگے ہو۔ تمہاری یہ کوشش جاری رہی تو تم خود کو بھی پہچان لو گے، پھر تمہیں پچھلی تمام باتیں یاد آ جائیں گی۔ تم ابھی صرف مجھے یاد کرو۔ میں ماضی کی بھولی ہوئی محبوباؤں کو اس حسینہ کے ذرے ذرے سے یاد کرنے لگا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے لاشعور میں دفن ہو جانے والی بہت سی باتیں اور بہت سی یادیں میرے سیکھنے اور سمجھنے کے دوران چھپ چھپ کر میری مدد کرتی تھی۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے شاید پچھلی زندگی میں مجھے یہ قربتیں حاصل ہو چکی تھی۔ وہ شام بہت خوبصورت تھی۔ ہم اندھیرا پھیلنے تک ساحل کی ریت پر لیٹے رہے۔ دور دور تک ویرانی اور سناٹا تھا۔ شاید اس حصے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ہم بڑی آزادی سے ٹھنڈی ریت پر لیٹے گرم جذبوں سے آشنا ہوتے رہے۔ سمندر کی لہریں کبھی کبھی جذباتی ہو کر ہم پر سے گزر جاتی تھیں اور کبھی دور ہی دور سے ہمارے بھیگنے کا تماشا دیکھتی تھیں۔ جب ہم وہاں سے لوٹے تو میں ایسی مسرتوں سے آشنا ہو چکا تھا جو کبھی کبھی کسی کے حصے میں آتی ہیں۔ واپسی میں میں نے اس سے کہا، تم عجیب آدمی ہو، میرے اتنے قریب آ گئے مگر میرا نام نہیں پوچھا۔ تمہارا نام ڈارلنگ ہے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، ڈارلنگ کوئی نام نہیں ہے، جو بھی عورت پیاری لگتی ہے اسے ڈارلنگ کہا جاتا ہے۔ میرا نام ایمنا ہے۔ اس نے اپنا نام بتا کر مجھے کنکھیوں سے دیکھا، پھر شوخی سے پوچھا، کیا تمہیں یاد نہیں آتا کہ یہ نام پہلے بھی سن چکے ہو؟ میں نے ذہن پر زور دیا مگر مجھے یاد نہیں آیا کہ اس حسینہ کے ساتھ میں ایک بار بلو فلم کا کردار بن چکا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ کیا تم میری پچھلی زندگی میں مجھ سے مل چکی ہو؟ ہاں، کئی بار مل چکی ہوں۔ یہ بات بھی ایک دن تمہیں یاد آ جائے گی۔ بنگلے پر پہنچ کر میں باتھ روم میں غسل کرنے چلا گیا۔ ایمنا اس آدمی کے پاس جا کر بیٹھ گئی جو میرے متعلق تمام باتیں چمڑے کی ایک ڈائری میں نوٹ کرتا رہتا تھا۔ ایمنا ہر شام واپس آنے کے بعد اسے رپورٹ سناتی تھی اور وہ لکھتا جاتا تھا۔ میں نے غسل کرنے کے بعد واپس آ کر دیکھا تو ایمنا جا چکی تھی۔ میں اس آدمی سے ڈائری لے کر اس شام کی رپورٹ پڑھنے لگا۔ اس کمبخت ایمنا نے ساری باتیں لکھوا دی تھی کہ سمندر کے ساحل پر میں اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا تھا اور اپنی یادداشت کے بارے میں کس طرح باتیں کر رہا تھا۔ میری نئی زندگی کی تمام مصروفیات کو اس ڈائری میں نوٹ کیا جا رہا تھا۔ 2 ماہ بعد مجھے ایک گنبد نما عمارت میں پہنچایا گیا۔ یہ وہی عمارت تھی جس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر میں نے اپنے ماضی کو گم کر دیا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد جب میں مختلف کوریڈور سے گزرنے لگا، کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہونے لگا، تو اس وقت میرے دماغ سے کوئی یاد چھپ چھپ کر کہنے لگی کہ میں پہلے بھی ایسی جگہوں سے گزر چکا ہوں۔ میرے موجودہ ذہن نے سمجھایا، ہاں یہ ہو سکتا ہے،
میں یہاں پہلے بھی کئی بار آتا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ماسٹر کا بہت ہی قابل اعتماد غلام ہوں۔ خود کو غلام کے طور پر سوچتے وقت مجھے اپنی توہین اور ذلت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آزادی اور غلامی کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ میرے نئے ذہن کو سکھانے اور پڑھانے کے دوران یہی سمجھایا جاتا تھا کہ ہم سب غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ماسٹر کا فرمانبردار رہنے میں ہی ہماری عزت ہے۔ اس جزیرے کے باہر جو دنیا ہے وہاں لوگ ایک خدا یا ایک گاڈ، ایک بھگوان کو پوجتے ہیں، مگر یہاں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہاں ہم ماسٹر کی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں، ماسٹر کے رحم و کرم پر رہتے ہیں اور ماسٹر کے حکم پر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جب ایک نوزائیدہ دماغ کو ایسا سبق پڑھایا جائے تو وہ اسی سبق کو پڑھے گا اور یاد رکھے گا اور اسی پر عمل کرے گا۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ میرے دماغ میں چابی بھر دی گئی تھی اور میں اس کے مطابق حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں مسلح گارڈ بھی مجھے اپنے درمیان لے کر چل رہے تھے، پھر ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے دیوار پر لگے بٹن کو دبایا۔ ایک بار رمنا نے مجھے بتایا تھا کہ اس عمارت کے پیچیدہ راستوں کو سمجھنے کے لیے ان بٹنوں کے فرق کو اور ان کی مختلف ساخت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس وقت ایک نوجوان میرے سامنے جس بٹن کو دبا رہا تھا وہ بٹن دائرے کی شکل کا تھا، لیکن رمنا اور اس کی باتیں اور بٹنوں کی مختلف شکلیں یاد نہیں رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر ایک بڑا سا ہال نظر آیا۔ میں نے اس ہال میں قدم رکھا تو دروازہ میرے پیچھے بند ہو گیا۔ اس ہال میں چند نوجوان نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے۔ ان کے ذرا دور ٹارگٹ کے طور پر 6 عدد انسانی پتلے کھڑے ہوئے تھے۔ ہر نشانہ باز کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا تھا، ان کے اسکور کو نوٹ کر رہا تھا۔ ایک بوڑھا شخص مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آیا اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، ہیلو مسٹر فرحات، آپ بہت عرصے کے بعد نشانہ بازی کے لیے آئے ہیں، آئیے اور اپنے ٹارگٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیا میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں؟ جی ہاں، مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ نشانہ بازی کے فن کو بھی بھول گئے ہوں گے۔ آئیے ہم ابھی آزما لیتے ہیں۔ ہم ایک اسکورنگ بورڈ کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ وہاں میرے لیے ایک چھوٹی سی میز پر مختلف ساخت کے 6 عدد ریوالور اور کارتوس رکھے ہوئے تھے۔ میرے سامنے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر ایک انسانی پتلا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی اور دل کی جگہ چھوٹا سا سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا، آپ ان 2 نشانات کو دیکھیں اور ان پر گولی چلائیں۔ نشانہ اگر ذرا بھی چوک گیا تو گولی ادھر ادھر جسم کے دوسرے حصے پر بھی لگ سکتی ہے۔ گولی کھانے والا بچ بھی سکتا ہے، لہٰذا سچی نشانہ بازی یہی ہے کہ پیشانی اور دل کی جگہ پورا اعتماد سے فائر کیا جائے۔ میں ایک ریوالور اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ اسے کس طرح لوڈ کیا جاتا ہے۔ میرے لیے تو ذرا سا اشارہ کافی ہوتا تھا۔ اسے لوڈ کرنے کے بعد میں نے پتلے کی پیشانی پر فائر کیا۔ گولی پیشانی کے نیچے آنکھوں کے درمیان جا کر لگی۔ دوسری گولی ٹھیک دل کے نشان پر لگنے کی بجائے اس کے 1 انچ اوپر جا کر پیوست ہو گئی۔ بوڑھے نے سر ہلا کر کہا، تمہارا نشانہ برا نہیں ہے مگر اچھا بھی نہیں ہے۔ یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ تمہارا ہاتھ اناڑیوں کی طرح نہیں بہکتا۔ ابھی مشق کرو، تم بہت جلد اپنی بھولی ہوئی نشانہ بازی کو سمجھ لو گے۔ یہ میرے لیے ایک اچھا شغل تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ریوالور سے کھیلتے ہوئے بڑی دلچسپی محسوس ہوئی۔ شاید میرے ماضی میں یہ میرا محبوب مشغلہ رہا ہوگا۔ وہ میری روز کی ڈیوٹی ہو گئی۔ روزانہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے پہنچایا جاتا تھا اور مجھے ریوالور کی 6 گولیاں دی جاتی تھیں، اور روز جب پوری 6 گولیاں صحیح ٹارگٹ پر بیٹھنے لگی تو پھر وہاں سے میری جگہ بدل دی گئی۔ اس کے بعد مجھے ایک ایسے ہال میں پہنچایا گیا جہاں فری سٹائل کشتیاں لڑی جا رہی تھی۔ وہاں بھی ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے میرا استقبال کیا اور اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آؤ فرحات، بہت دنوں کے بعد آئے ہو، یہاں بیٹھو اور تماشا دیکھو۔ سوچو کیا تم بھی لڑنے کے اس فن سے واقف ہو؟ میں ریسلنگ رنگ کے باہر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ رنگ کے اندر 2 قداور پہاڑ جیسے جوان بڑے بھیانک انداز میں لڑ رہے تھے۔ لڑنے کا کوئی اصول نہیں تھا۔ لات، گھوسے، دیسی داؤ، پیچ اور جوڈو کراٹے، ہر طرح کے فن کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرا دماغ چھپی چھپی سے سرگوشی کر رہا تھا کہ میں یہ تمام داؤ پہ جانتا ہوں، کیونکہ میرے سامنے جب ایک لڑنے والا دوسرے کے داؤ میں آ جاتا تھا تو یہ بات فوراً ہی میری سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اس مغلوب ہونے والے جوان کو کون سا داؤ استعمال کر کے اپنے مقابل کی گرفت سے کس طرح نکلنا چاہیے۔ میرے پاس بیٹھا ہوا وہ 1.5 عمر کا آدمی ان سب کا استاد تھا، کیونکہ وہ لڑنے والوں کو کبھی کبھی ٹوک دیا کرتا تھا اور سب سر جھکا کر اس کی بات مان لیتے تھے۔ میں نے استاد سے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں لڑنے کے فن سے واقف ہوں۔ ویری گڈ، اس نے میرے شانے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، تو پھر آ جاؤ میدان میں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں گرین سا لباس پہن کر رنگ میں پہنچ گیا۔ استاد نے اپنے تمام پٹھوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے دیکھو، یہ فرحاد علی تیمور ہے۔ کچھ عرصے پہلے یہ ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، مگر اب ایک حادثے میں شاید لڑنے کے فن کو بھول چکا ہے۔ یہ خود کو آزمانے کے لیے میدان میں آیا ہے۔ تم میں سے کون پہلے اس کے مقابلے پر آئے گا؟ اس کے جواب میں کتنے ہی کڑیل، قداور اور پہاڑ جیسے جوانوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صرف ایک جوان خاموش بیٹھا رہا۔ استاد نے اسے پوچھا، کیوں شوزب، تم ایک فولادی انسان ہو، کیا فرحاد سے مقابلہ نہیں کرو گے؟ شوزب نے اپنے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ یوں جھٹک کر ہلایا جیسے مجھے مکھی سمجھ کر اڑا رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، مانا کہ آپ کے بیان کے مطابق یہ شخص کبھی ناقابل شکست تھا،
مگر اب یہ خود کو بھول چکا ہے. ظاہر ہے داؤ پیچ بھی بھول چکا ہوگا. اس لحاظ سے کام سا شوکیہ فائٹر ہے. اسے یہاں کے معمولی فائٹروں سے لڑایا جائے تو بہتر ہے. مجھے اس کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا. اس کی لندرانی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ واقعی وہ مجھے مکھی سمجھ کر اڑا رہا ہے. اس وقت میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا کیونکہ پہلے میں خود کو تولنا چاہتا تھا کہ حقیقتاً میں کتنے پانی میں ہوں. استاد نے ایک پہلوان سے کہا کہ وہ رنگ میں آ جائے. پھر وہ شوزب کے پاس بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا. میرے مقابلے پر آنے والا میری طرح قداور تھا مگر جسمانی لحاظ سے بھاری بھرکم. وہ مجھے داؤ پر لانے کے لیے پنتیرے بدلنے لگا. پہلے اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا. میں نے بھی بائیں ہاتھ کا پنجہ ملا لیا. اسی طرح میرا دایاں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ کے پنجے سے مل گیا. میں چاہتا تھا کہ ایک جھٹکے سے اس کی انگلیاں مڑوڑ دوں. اس سے پہلے ہی وہ ایک بارگی اچھلا. پھر میرے سنبھلنے سے پہلے اس کی دونوں ٹانگیں میری کمر سے آ کر لپٹ گئیں. میں زمین پر چاروں شانے چت گرا مگر وہ بدستور مجھ پر سوار رہا. میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی دونوں ٹانگوں سے کتنا خطرناک داؤ استعمال کیا تھا. اس کی دونوں ٹانگیں دو ازتوں کی طرح میری کمر سے لپٹی ہوئی تھی اور لمحہ بہ لمحہ ان کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی. استاد فوراً ہی اٹھ کر ہمارے پاس آیا اور مجھ پر جھک کر کہنے لگا، یہ تمہارے مقابل کا سب سے خطرناک داؤ ہے. جس طرح اس نے تمہیں اپنی ٹانگوں سے لاک کیا ہے اس لاک سے تم کبھی نہ نکل سکو گے. تم ہار مان کر اسے ایک پوائنٹ دے دو. میں نے تکلیف کی شدت سے کراہتے اور چیختے ہوئے کہا، نہیں. اگرچہ میرا ذہن بدل گیا تھا مگر ایسے وقت میری پرانی ضد اونت کر آئی تھی. مجھے ٹوٹ جانا چاہیے مگر ہار مان کر ایک پوائنٹ نہیں دینا چاہیے. میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے الجھی ہوئی تھی. وہ میرے ہاتھوں کو بھی آزاد نہیں کر رہا تھا ورنہ میں اسے مکے یا کراٹے کے ہاتھ مار کر کسی قدر کمزور بنا سکتا تھا. ایک طرف میں اس کی انگلیاں مروڑنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف اس کی ٹانگوں کی گرفت میرے ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ٹانگیں مجھے کمر کی طرف سے توڑ کر میرے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گی. کسی بھی لمحے میری کمر کی ہڈی کڑکڑا کر ٹوٹنے ہی والی تھی. استاد نے ایک بار پھر سمجھایا، فرحات مان جاؤ، اسے ایک پوائنٹ دے دو. اس کی بات ختم ہوتے ہی زوردار گرگراہٹ کی آواز ابھری. ہڈی ٹوٹنے یا چٹکنے کی آواز تھی. میرا مقابل چیخیں مارتے ہوئے دوسری طرف فرش پر الٹ گیا. پھر وہ فرش پر سے دوبارہ نہ اٹھ سکا. اپنا بایاں ہاتھ تھام کر ایک درندے کی طرح گھرانے لگا. استاد لپک کر اس کے پاس گیا. کچھ دیر کے بعد انکشاف ہوا کہ میرے مقابل کے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں ٹوٹ گئی تھی. صرف انگوٹھا سلامت رہ گیا تھا. یعنی وہ مجھے دور سے انگوٹھا دکھا سکتا تھا مگر میرے قریب آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت میری کسی ضد نے یا کون سی مخفی قوت نے یا کسی بھولے ہوئے داؤ نے اپنا کام دکھایا تھا. اس کی 4 انگلیاں اپنے جوڑ سے اکھڑ گئی تھی. میرا مقابل گوشت پوست کا بخار تھا. اس کے جسم میں پتھر جیسی سختی تھی. اس لیے استاد اور وہ فولادی پہلوان شوزب وغیرہ سب ہی مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ میں نے اتنی بری طرح اپنے مقابل کے داؤ میں پھنسنے کے باوجود کس طرح اس پتھر کو توڑ کر رکھ دیا ہے. اس وقت میری حالت بھی عجیب سی تھی. شوزب مجھے حقارت سے اور للکارنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. میرے کمر کی ہڈی ایسے دکھ رہی تھی جیسے اب بھی کوئی ندیدہ ہستہ بل کھا کر اور لپٹ کر اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو. میں ایک ہاتھ سے اسے سہلاتے ہوئے دوسرا ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھ بیٹھا. میں اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر استاد سمجھ گیا تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے. اس نے اپنے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا، اسے سہارا دے کر دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور ڈاکٹر کو اطلاع دو. 2 آدمیوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور میں ان دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا. پھر وہاں ایک بستر پر اوندے منہ لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکٹر نے آ کر میرا معائنہ کیا. پھر مطمئن ہو کر بولا، ڈونٹ بی وری، تمہاری کمر کی ہڈی متاثر ہوئی ہے. 2-4 دن تک مالش ہوتی رہی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر اس کے حکم کے مطابق صبح و شام 2 پہلوان میری مالش کرنے لگے. ایسے حالات میں میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ کہاں آ کر پھنس گیا ہوں. وہاں میرا کوئی نہیں تھا مگر سبھی اپنائیت ظاہر کرتے تھے اور مجھے واضح طور سے اس اپنائیت میں کھوکھلا پن نظر آتا تھا. 3 دن کے بعد ہی میں بالکل ٹھیک ہو گیا. اب مجھ سے صبح شام بلا ناغہ ورزش کرائی جاتی تھی تاکہ مجھ میں پہلے جیسی چستی اور پھرتی آ جائے. 2 ہفتے بعد مجھے پھر اسی ریسلنگ ہال میں لایا گیا. اس بار شوزب نے اٹھ کر کہا، میں اسے مقابلہ کروں گا. استاد نے ہاتھ اٹھا کر انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، ماسٹر کی اجازت نہیں ہے. شوزب نے کہا، میں سپر ماسٹر سے اجازت حاصل کر لوں گا. اس نے میرے بھائی کی انگلیاں توڑی ہیں، میں اس کی گردن توڑ کر رکھ دوں گا. تم سپر ماسٹر کی اجازت کے بغیر فرحات کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. دیکھو شوزب، وہ تمہیں بھی فرحات کی طرح عزیز رکھتا ہے. تم دونوں کے ٹکراؤ سے کسی کو بھی نقصان پہنچے گا تو وہ سپر ماسٹر کا نقصان ہوگا. جاؤ اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ. شوزب مجھے گھورتا ہوا ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا. جس وقت میں ہال میں پہنچا تھا اس وقت 2 پہلوان آپس میں لڑ رہے تھے. جب ان کی کشتی ختم ہو گئی تو استاد نے اپنے تمام پٹھوں سے کہا، اب تم سب یہاں سے باہر چلے جاؤ. آج فرحاد یہاں تنہائی میں کسی سے مقابلہ کرے گا. اس کا حکم سنتے ہی تمام پٹھے ایک ایک کر کے وہاں سے باہر چلے گئے. میں شوزب کے دل کی حسرت پوری کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہال سے باہر جاتے وقت بھی للکارتی ہوئی نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا. وہ سپر ماسٹر کے حکم سے مجبور ہو کر مجھ سے دور ہو گیا تھا.
اس لیے میں نے بھی صبر کر لیا اور اپنے مقابلہ آنے والے کا انتظار کرنے لگا جس سے تنہائی میں مجھے مقابلہ کرنا تھا۔ ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ہال کے دوسرے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کے ساتھ ہی ایک بڑی سی شیشے کی دیوار تھی۔ شیشے کی دیوار کے اس پار جو تاریکی تھی وہ اچانک ہی چھٹ گئی۔ وہاں روشنی ہوتے ہی میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص چھت سے لٹکنے والی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک نوجوان سانولی سی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ استاد آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازہ کھول کر شیشے کی دیوار کے دوسری طرف چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی سر جھکائے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے سامنے ہال میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ وہ لڑکی مجھے پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ایک بار اس کے ہونٹ کھلے مگر پھر اس نے پلٹ کر شیشے کے پار بندھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو بولنے سے پہلے اس کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ وہ بہت مجبور نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، تم کون ہو اور میرے پاس کیوں آئی ہو؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ بڑے کرب سے بولی، فرحات، کیا تم اپنی سونیا کو نہیں پہچانو گے؟ کون سونیا؟ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ہال کے ایک سپیکر سے آواز گونجی، ہلو فرحات، میں تمہارا آقا سپر ماسٹر بول رہا ہوں، مگر تم میری آواز نہیں پہچانو گے کیونکہ تم خود کو نہیں پہچان رہے ہو۔ یہ لڑکی جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ ہم دونوں کی بدترین دشمن ہے۔ اس کی مکاریوں کی وجہ سے دشمن تمہارے پیچھے پڑ گئے جس کے نتیجے میں تم حادثے کا شکار ہو کر اپنی پچھلی زندگی بھول گئے ہو۔ میں نے سپیکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سپر ماسٹر، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس جزیرے میں موجود نہیں ہو، جب آؤ گے تو مجھ سے ملاقات کرو گے، مگر تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم موجود ہو، پھر میرے پاس کیوں نہیں آتے یا مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلاتے؟ تم مجھ سے سوال نہ کرو، غلاموں کو سوال کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ چونکہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اس لیے صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جب میں مناسب سمجھوں گا اس وقت تمہیں اپنے سامنے حاضری کا حکم دوں گا۔ فی الحال کام کی باتیں سنو۔ یہ لڑکی سونیا غدار ہے، اس نے تمہیں مار ڈالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اسے فوراً ہی موت کی سزا سنا سکتا تھا مگر تمہاری یہ عادت ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے خود ہی انتقام لیتے ہو، اس لیے میں نے اسے تمہارے انتظار میں زندہ رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ میں سونیا کی آنسو بھری آنکھوں کو دیکھنے لگا تو آواز آئی، عورت کے آنسو مرد کو ہمیشہ بے وقوف بناتے ہیں۔ تم ایک بار پہلے بھی اس کے آنسوؤں کے فریب میں آ چکے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے؟ میں یاد دلاتا ہوں، یہ آنسوؤں سے اپنی مجبوری ظاہر کر رہی ہے مگر در حقیقت یہ بہت ہی خطرناک فائٹر ہے۔ میں نے کہا، یہ مجھے ایسی تو نظر نہیں آتی، بہرحال یہ جیسی بھی ہو، جب تک میرے سامنے کمزور بنی رہے گی میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے کسی ایسے دشمن کو بھیجو جو مرد ہو۔ یہ لڑکی جب مقابلے پر آتی ہے تو تنہا کئی مردوں پر بھاری پڑتی ہے۔ سونیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فرحات پر حملہ کر دو۔ وہ انکار میں سر ہلاتی ہوئی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسی وقت بوڑھے کے چیخنے کی آواز آئی۔ شیشے کے پار ایک شخص بوڑھے قیدی کو چابک سے مار رہا تھا۔ سونیا دوڑتی ہوئی شیشے کی دیوار کے پاس گئی اور اس پر ہاتھ مار کر چیخنے لگی، نہ مارو، میرے ڈیڈی کو نہ مارو، میرے بوڑھے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ سپیکر سے آواز آئی، سونیا، تم نے ہمارا بہت کچھ بگاڑا ہے، اگر بوڑھے باپ کو بچانا چاہتی ہو تو فرحات پر حملہ کرو۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کو چابک سے مار کھاتے اور تڑپتے ہوئے نہ دکھ سکی۔ یک بیک شیشے کی دیوار سے پلٹ کر مجھے خوخار نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے اور اب وہ نپے تلے قدموں سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ شپ شپ، اس کی انگلیاں ایک ایک کر کے سیدھی ہو رہی تھیں اور فولادی ناخن شپ شپ کی آواز کے ساتھ باہر نکلتے جا رہے تھے۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹ کر سوچنے لگا کہ واقعی یہ سونیا بہت ہی خطرناک لڑکی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ پہلے بھی اسی طرح میرے مقابلے پر آ چکی ہے۔ سپر ماسٹر ٹھیک ہی کہہ رہا ہے کہ یہ میری دشمن ہے، دشمن بن کر پہلے بھی کبھی میرے مقابل آئی ہوگی اور اس وقت بھی اپنی اصلیت دکھا رہی ہے۔ سپیکر سے آواز آئی، فرحات، میں نے اس کے بوڑھے باپ پر ظلم کر کے اسے محض اس لیے تم پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا ہے تاکہ اس کی اصلیت دیکھ لو۔ کیا تم کبھی بھی سوچ سکتے تھے کہ یہ بظاہر معصوم نظر آنے والی لڑکی تم پر حملہ کرنے کے لیے فولادی پنجے چھپا کر رکھتی ہوگی؟ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کتنی مکار ہے۔ میں نے کہا، سپر ماسٹر، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے عین وقت پر خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ مکار لڑکی یہاں سے واپس زندہ نہیں جائے گی۔ میں اس کے فولادی ناخنوں سے بچتے ہوئے اس پر حملے کرنے کے لیے سنبھل سنبھل کر پنتیرے بدلنے لگا۔ وہ جھجلا کر کہنے لگی، فرحات، یہ سپر ماسٹر نہیں، سپر شیطان ہے، اس نے تمہارے برین کو واش کیا ہے۔ اس وقت تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کیسی مجبوری کے دوراہے پر کھڑی ہوئی ہوں۔ میں اپنے باپ کو تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی اور تم جو میرے محبوب ہو تم پر دشمن بن کر حملہ نہیں کر سکتی۔ وہ باتوں کے دوران واقعی رو رہی تھی۔ میں نے اچھل کر اس کے منہ پر ایک لات رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور فرش پر جا کر گر گئی، پھر وہاں سے اٹھتی ہوئی بولی،
جس منہ کو تم چومتے تھے اسی کو ٹھوکر مار رہے ہو؟ میں چاہتا تھا کہ اسے اٹھنے کا موقع نہ دوں. میں دوڑتا ہوا اس کی طرف گیا مگر اس نے پھرتی سے اٹھ کر جوڈو کا ہاتھ دکھایا اور مجھے اچھال کر دوسری طرف پھینک دیا. تم مجھے سینے سے لگا کر پیار کرتے تھے. میں کان لگا کر تمہاری دل کی دھڑکنیں سنتی تھی. اسی دل کو ان فولادی ناخنوں سے نوچ کر کیسے نکالوں؟ مجھے تو تمہارا ظلم پیارا لگتا ہے. میں تم پر کیسے ظلم کروں؟ میں فرش پر سے اٹھ کر اس کے فولادی ناخنوں کو دیکھنے لگا. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہوئی بولی، ان فولادی پنجوں کو دیکھو اور سوچو، ابھی تو میرے داؤ میں آگے تھے. میں چاہتی تو یہ ناخن تمہاری بوٹیاں نوچ لیتے، تمہارے چہرے کی دھجیاں اڑا دیتے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی. اس لیے نہیں کر سکتی کہ تم میرے جسم و جان کے مالک ہو. تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی. اس کی بات ختم ہوتے ہی سپر ماسٹر نے شیشے کے اس پار والے کو حکم دیا، بینجامن کو چابک مارو. اس کا حکم سنتے ہی میں نے شیشے کے اس پار دیکھا. وہی شخص سونیا کے بوڑھے باپ کو چابک سے مار رہا تھا. وہ بوڑھا تکلیف کی شدت سے بلبلا رہا تھا. میں نے چیخ کر کہا، سپر ماسٹر، اس چابک مارنے والے سے کہو اپنا ہاتھ روک لے. سپر ماسٹر کے حکم سے چابک مارنے والا رک گیا. اسپیکر سے آواز آئی، کیا بات ہے فرحاد، تم اس بوڑھے سے ہمدردی کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے بیان کے مطابق سونیا میری دشمن ہے. اس کے باپ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اس کا باپ بھی غدار ہے. تم ان باتوں کو بھول چکے ہو. اگر تمہیں یاد ہوتا تو ابھی تم اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھے کو بھی قتل کر دیتے. سپر ماسٹر، میرے بچھڑے ہوئے ماضی نے مجھے الجھنوں میں مبتلا کر دیا ہے. یہاں تم بھی سچے نظر آتے ہو، یہ سونیا بھی سچی نظر آتی ہے. صرف میری زندگی ایک جھوٹ بن گئی ہے. تو مجھے بتاؤ، میری یادداشت کب واپس آئے گی؟ بہت جلد فرحاد، تم اطمینان رکھو، تمہیں بہت جلد سب کچھ یاد آ جائے گا. اگر میری یادداشت جلد ہی واپس آنے والی ہے تو اس وقت تک سونیا اس کے باپ کو زندہ رکھو تاکہ میں اپنے ماضی کی روشنی میں ان کے جرائم کو سمجھنے کے بعد انہیں سزا دے سکوں. نہیں فرحاد، میں اس وقت تک مجرموں کی پرورش نہیں کر سکتا. ڈاکٹر تمہارے بارے میں یقین دلاتے ہیں کہ تم جلد ہی پچھلی زندگی کو یاد کر لو گے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کا علاج ناکام رہا تو تم ساری زندگی اپنے ماضی کو یاد نہیں کر سکو گے. اس کے پیش نظر تمہیں ایک وفادار ملازم کی طرح مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور میرے حکم پر چلنا چاہیے. نہیں سپر ماسٹر، اگرچہ میں سونیا کو نہیں پہچان رہا ہوں مگر اس کے آنسو میرے دل کو چھو رہے ہیں. اس کے ایک جملے سے اس کی باتوں کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے. واقعی اگر یہ چاہتی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ناخنوں سے میری بوٹیاں نوچ لیتی، کیونکہ میں بہت بری طرح اس کے داؤ میں آ گیا تھا. اس لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دو. ٹھہرو، میں ابھی جواب دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی. سونیا جلدی سے میرے قریب آتی ہوئی بولی، فرحاد، تم یادداشت کھو دینے کے باوجود ذہین ہو. تم نے ابھی اپنی باتوں سے سپر ماسٹر کو الجھا دیا ہے. میری التجا ہے کہ جب تک تمہیں ساری باتیں یاد نہ آ جائیں اس وقت تک تم مجھ پر یا سپر شیطان پر یا کسی پر بھی بھروسہ نہ کرو. سور کی بچی، تو پھر فرحاد کو بہکا رہی ہے. پیچھے ہٹ جا. سونیا پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، اگر تم سچے ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ مجھے فرحاد سے کھل کر باتیں کرنے کی اجازت دو. میں تو قاعدے کی بات کر رہی ہوں. سپر ماسٹر نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، اس کتیا کو گھسیٹ کر آپریشن روم میں لے جاؤ. میں ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دوں گا. اس کا حکم صادر ہوتے ہی ہال کا دروازہ کھلا. دو نوجوان ہاتھ میں سٹین گنے لیے ہال میں داخل ہوئے اور سونیا کی طرف بڑھنے لگے. میں نے سونیا کے سامنے ڈھال بنتے ہوئے کہا، رک جاؤ، پہلے مجھے سپر ماسٹر سے باتیں کر لینے دو. اسپیکر سے آواز آئی، فرحاد، تم میرے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہے ہو. اگر تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو تو سونیا کے سامنے سے ہٹ جاؤ. ہماری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. نہیں، سونیا کی موجودگی میں باتیں ہوں گی. اگر یہ لڑکی مجرم ہے اور میری دشمن ہے تو مجھ پر بھروسہ کرو، میں اسے سزا دوں گا، مگر اس لڑکی کے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے بعد. ٹھیک ہے، تمہارے سوچنے سمجھنے تک یہ لڑکی قید میں رکھی جائے گی. سونیا نے جلدی سے میرا بازو تھام کر کہا، نہیں فرحاد، مجھے اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دو. تم نے جو ذرا سی میری حمایت کی ہے اس سے سپر ماسٹر کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اگر یہ ابھی مجھے یہاں سے لے گئے تو میں دوبارہ تمہیں نظر نہیں آؤں گی. یہ مجھے مار ڈالنے کے لیے لیے جا رہے ہیں. میں نے تم سے وفاداری کرتے ہوئے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں کہ میری جگہ کوئی کمزور دل عورت ہوتی تو وہ اب تک مر چکی ہوتی. مجھے بچا لو فرحاد. اگر اس وقت تم نے مجھے کھو دیا تو اپنے ماضی کو یاد کرنے کے بعد مجھے یاد کر کے بہت پچھتاؤ گے. اسپیکر سے کہہ کر سنائی دیا، فرحاد، یہ اپنی طرح تمہیں بھی غدار بنانا چاہتی ہے. ذرا سوچو، اگر تم نے اس کی حمایت کی اور غدار بن گئے تو اسے کس طرح بچا سکو گے؟ تم نہتے ہو اور چاروں طرف مسلح گارڈز موجود ہیں. اس عمارت کا بیرونی دروازہ میری مرضی سے کھلتا اور بند ہوتا ہے. تم اسے بچانے کے لیے یہاں سے باہر نہیں نکل سکو گے. تم سونیا کی چالاکی کو نہیں سمجھ رہے ہو. یہ چاہتی ہے کہ غداری کے الزام میں تمہارے جیسے وفادار ملازم کو مار ڈالوں. یعنی یہ خود مرتے مرتے بھی تمہاری موت کا تماشا دیکھنا چاہتی ہے. کیا تم غدار بن کر مرنا پسند کرو گے؟ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا. واقعی میں وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتا تھا. چاروں طرف مسلح گارڈز موجود تھے. پھر سونیا کس طرح کہہ رہی تھی کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ اسی وقت سونیا نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، فرحاد، تم کہتے تھے کہ جب تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک خدا کا سہارا ہر حال میں باقی رہتا ہے.
یاد کرو تم مسلمان ہو اور ایک خدا کو ماننے والے ہو. تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت اور اپنی قوت بازو کے باوجود صرف ایک خدا پر بھروسہ کر کے ہمیشہ خطرات میں کود پڑتے ہو. آج بھی اسی پر بھروسہ کرو. میں سونیا کا منہ تکنے لگا. پتہ نہیں وہ کیسی باتیں کر رہی تھی. یہ خدا کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، صرف ایک شیطان کو پہچان رہا تھا. اس شیطان نے کہا، یہ سونیا اب تمہیں کس خدا سے متعارف کرا رہی ہے جبکہ تم جانتے ہو کہ میں ہی تم سب کا انداتا ہوں. تم سب میری مرضی سے پیدا ہوتے ہو اور میرے حکم سے مار ڈالے جاتے ہو. تم سب کی زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دور کہیں ایک زبردست دھماکہ ہوا. وہ ایسا دھماکہ تھا کہ عمارت کے در و دیوار ہل گئے. اس کے ساتھ ہی تمام روشنیاں بجھ گئیں. اس اندھیرے میں دوسری بار دھماکہ ہوا. ہمارے پیروں تلے کی زمین کانپ رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو یا قیامت آ گئی ہو. کئی منٹ تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی. ہمارے چاروں طرف بدستور تاریکی چھائی ہوئی تھی. پھر میں نے اس تاریکی میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے مسلح جوان کی چیخ سنی. اس کے بعد دوسرے جوان کی چیخ سنائی دی. میں ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہنگامہ کیا ہے. اسی وقت سونیا کی آواز سنائی دی. فرحات تم کہاں ہو؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اس اسٹین گن کو تھام لو. میں نے دونوں گارڈز کو بیکار کر دیا ہے. میں اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر ادھر ادھر ٹٹولنے لگا. جلد ہی ایک اسٹین گن میرے ہاتھ میں آ گئی. اسے لیتے وقت میرا ایک ہاتھ سونیا کے آہنی ناخنوں پر گیا. اس کے ناخنوں سے کچھ گیلا لیسدار مادہ میرے ہاتھوں میں لگ گیا. میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ مسلح جوان کا خون ہے. سونیا نے آہنی پنجوں سے دونوں کا بھرتا بنا دیا تھا. وہ میرے بالکل قریب آ کر بولی، فرحات خدا پر بھروسہ رکھو اور میں اس کے بعد میری وفا کا یقین کرو. اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ہم اس شیطان کے پنجے سے نکل جائیں گے. میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا. پھر اسے کہا، تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ تم میری دوست ہو. اگر دشمن ہوتی تو اسٹین گن میرے ہاتھوں میں دینے کی بجائے اسے میرا خاتمہ کر چکی ہوتی. میں تمہارا ساتھ دوں گا. سونیا نے کہا، یہ اچھا موقع ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کئی دھماکوں کے باعث بجلی فیل ہو گئی. اب وہ سپر شیطان نہ تو ہمیں اسکرین پر دیکھ سکے گا اور نہ ہی ہماری آواز سن سکے گا. تم ان میں سے ایک گارڈ کا سرخ لباس پہن لو. اس طرح اندھیرے میں کوئی جلد ہی تمہیں پہچان نہیں سکے گا. اتنی دیر میں ساتھ والے کمرے سے اپنی ڈیڈی کو لے کر آؤں. میں فوراً زمین پر جھک کر ایک گارڈ کی لاش تک پہنچا. پھر اس کا لباس اتارنے لگا. دور سے سونیا کی آواز آئی، بجلی نہیں ہے اس لیے یہ دروازہ بٹن سے نہیں کھل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرح سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں قید ہو گئے ہیں. یہاں سے دروازہ توڑ کر ہی باہر نکلنا ہوگا. لیکن ابھی میں شیشے کی دیوار توڑ کر ڈیڈی کے پاس جا رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی. وہ شاید اسٹین گن کے پچھلے حصے سے اس کمزور سی دیوار کو توڑ رہی تھی. میں لباس بدل کر تیار ہوا تو شیشے کے اس پار دو آدمیوں کے لڑنے کی آواز سنائی دی. پھر سونیا کی آواز سنائی دی، خبردار اب اگر دلیری دکھاؤ گے تو اس آہنی پنجے سے تمہارا کلیجہ باہر نکالوں گی. چلو زنجیریں کھولو. پھر زنجیروں کے کھنکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی. تھوڑی دیر کے بعد کسی شخص کی مختصر سی چیخ گونج کر رہ گئی. میں نے اندھیرے میں آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، سونیا کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، میں نے چابک مارنے والے کو ختم کر دیا. آپ ڈیڈی کو لے کر آ رہی ہوں. میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا. گہری تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. سونیا کی آواز آئی، ہمیں اندھیرے میں کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے. اس طرح آواز کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. اگر آئندہ ہم بچھڑیں گے تو اس طرح سیٹی بجا کر ایک دوسرے کو سگنل دیں گے. اس نے دو مختصر سے ٹکڑوں میں سیٹی بجانے کے بجائے مجھ سے پوچھا، کیا تم دو انگلیوں کے ذریعے زبان کی نوک کو ذرا موڑ کر اس طرح سیٹی بجا سکتے ہو؟ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق منہ میں دو انگلی ڈال کر زبان کے اگلے سرے کو موڑ کر سیٹی بجائی تو پتہ چلا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں. میں نے سیٹی کا یہ سگنل مقرر کر لیا اور سونیا نے بتایا کہ وہ اندھیرے میں میری بو سونگ کر مجھ سے کہیں بھی آ کر مل سکتی ہے. میں حیران ہوا تھا کہ وہ کس طرح بو سونگ لیتی ہوگی. سونیا نے حسرت سے کہا، فرحات تمہارے پاس ٹیلی پیتھی کی کتنی بہترین صلاحیت تھی. تم ہزار پابندیوں کے باوجود سوچ کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر لیتے تھے. اس وقت ایسے سگنل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں نے حیرانی سے پوچھا، میں سوچ کے ذریعے کس طرح رابطہ قائم کر لیا کرتا تھا؟ وہ سر داہ بھر کر بولی، میں اس وقت تمہیں سمجھاؤں گی تو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. پھر کبھی صحیح. ابھی ہمیں یہاں سے نکلنے کی فکر کرنا چاہیے. سپر ماسٹر اس وقت بکھلا گیا ہوگا. وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنے ہزاروں ماتحتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. بوڑھا بنجمن نے نقاہت سے ہنستے ہوئے کہا، شیطان کو اسی طرح ذلیل ہونا پڑتا ہے. اب اسے اپنی کمزوری کا پتہ چل رہا ہوگا. فرحات تمہیں یاد نہیں ہے تم نے میرے مشورے کے مطابق ایک دن رمنا کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم کس طرح اس شیطان کو ختم کر سکتے ہیں؟ رمنا کا ساتھی ایرج یہاں کا سب سے بڑا انجینئر ہے. شاید رمنا کو ایرج سے ملنے کا موقع مل گیا ہے اور تمہارا پیغام ایرج تک پہنچا دیا گیا ہے. تبھی اس نے جزیرے کے سب سے بڑے جنریٹر کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا ہے. وہ کس رمنا اور ایرج کی باتیں کر رہا تھا یہ میں نہیں سمجھ سکا، مگر اب حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جس طرح سونیا ابھی ساتھ دے رہی ہے اسی طرح اور لوگ بھی موجود ہیں جو پہلے بھی میری دوستی کا دم بھرتے تھے اور اب بھی مجھ سے دور دور رہ کر دوستی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. شاید رمنا اور ایرج بھی
انہی وفادار دوستوں میں سے تھے۔ مجھے ندامت سی ہو رہی تھی کہ میں اپنے جانباز ساتھیوں کو نہیں پہچان رہا تھا۔ حال کی جو کھڑکیاں تھیں ان میں اندھے شیشے لگے ہوئے تھے جن کے آر پر کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت شیشوں کے اس پار کبھی کبھی روشنیاں نظر آنے لگتی تھیں، پھر دوڑتے بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ اتنی دیر کی خاموشی کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سپر ماسٹر کے احکامات اپنے ماتحتوں تک دیر سے پہنچے ہیں۔ اب تک سب ہی اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد تھے، اس لیے اب ہال سے باہر شور سنائی دے رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنیاں ادھر سے ادھر سرسرا رہی تھی اور بیٹری کے ذریعے لاؤڈ سپیکر سے کہا جا رہا تھا، فرحات، بجلی کے خودکار دروازے بند ہو چکے ہیں، تم پریشان نہ ہونا۔ مسلح گارڈز کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر اندر آ رہے ہیں، تمہیں بحفاظت نکال کر باہر لے جائیں گے۔ اور سونیا، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی رہو، دلیری یا چالاکی دکھاؤ گی تو تمہیں اسٹین گن کی گولیاں بھون کر رکھ دیں گی۔ یہ بات سنتے ہی سونیا اپنے باپ کو لے کر اس دیوار کی طرف چلے گی جہاں کی کھڑکیاں توڑی جانے والی تھی۔ اس نے بینجامن کو اسی دیوار کے گوشے میں کھڑا کر دیا، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی واپس میرے پاس آ کر بولی، اسٹین گن سنبھالو، جو بھی کھڑکی کے راستے سے آئے اسے بھون کر رکھ دو، میں دوسری کھڑکی کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کھڑکی کے شیشے توڑے جا رہے تھے، ٹوٹنے والی کھڑکی سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہاں کسی نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ کھڑکی کا راستہ صاف ہوتے ہی دو مسلح گارڈز اندر آنے کے لیے کھڑکی پر چڑھنے لگے۔ اسی وقت میں نے اسٹین گن سے فائر کھول دیا۔ عمارت کے اندر کئی چیخیں بلند ہوئیں، دونوں گارڈز اندر آ کر گرے۔ باہر کھڑے ہوئے لوگ بھی گولیوں کی زد میں آ گئے تھے، باقی جو بچے تھے وہ جوابی حملے کے لیے دوسری طرف جا کر چھپ گئے تھے۔ دوسری طرف کی کھڑکی میں بھی سونیا یہی خونی ڈرامہ کھیل کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر لاؤڈ سپیکر سے آواز آنے لگی، فرحات، کیا تم سونیا کا ساتھ دے رہے ہو؟ حماقت نہ کرو، تمہیں اب بھی معافی مل سکتی ہے، ہتھیار پھینک کر کھڑکی کے راستے باہر آ جاؤ۔ سونیا اندھیرے میں چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی، پھر میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا پکڑاتی ہوئی بولی، اس میں گرنیڈ ہے، دیکھو یہ چھوٹی سی کی ہے، اسے دانتوں سے پکڑ کر کھینچتے ہی گرنیڈ کو دشمنوں کی طرف پھینک دینا، اگر پھینکنے میں دیر کرو گے تو یہ تمہارے ہاتھوں میں ہی پڑ جائے گا، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، کیا تم ایسا کر سکو گے؟ ہاں، تم اطمینان رکھو، میں سب کچھ کر گزروں گا، مگر یہ چیزیں تمہیں کہاں سے مل گئیں؟ جو گارڈ میرے نشانے پر آ کر اندر گرے تھے ان میں سے ایک کے پاس یہ چیزیں تھیں، میرے پاس بھی ایک تھیلا ہے، اب میں پھر دوسری طرف جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ لاؤڈ سپیکر پر جو شخص مجھے ہتھیار پھینکنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر پھر کہا گیا، فرحات، ہم 5 تک گنتے ہیں، اگر تم باہر نہیں آؤ گے تو ہم آنسو گیس کے شیل پھینکیں گے۔ 2، 3، ٹھہرو میں آ رہا ہوں۔ میرا جواب سنتے ہی ان کی گنتی 5 سے پہلے ہی بند ہو گئی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا، ایک گرنیڈ کی دانتوں میں دبا کر زور سے کھینچی، پھر کھڑکی کے باہر جھک کر اسے جلدی سے دور کوریڈور کے باہر اچھال دیا۔ دوسرے لمحے قیامت کا دھماکہ سنائی دیا۔ میں پلٹ کر ہال میں آ گیا تھا، لیکن دھماکے نے ایسا زلزلہ پیدا کیا تھا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، فرش پر اوندے منہ گر پڑا۔ سونیا نے بھی شاید ایسا ہی کیا تھا کیونکہ چند سیکنڈ کے بعد پھر ایک دھماکہ سنائی دیا۔ چیخو پکار کی آواز سے پوری عمارت گونج رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، دور کہیں شعلے بھڑک رہے تھے اور اسے عمارت کا اندرونی حصہ روشن ہو رہا تھا۔ بھاگنے والے اب کھڑکی کی طرف آنے کی جرات نہیں کر رہے تھے۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بوڑھے بینجامن کو اپنے کاندھے پر لاد دیا، پھر سونیا سے کہا کہ پہلے وہ کھڑکی سے باہر نکل کر مجھے اور اپنے باپ کو کور کرے، اسٹین گن کا ایک برسٹ مارے تاکہ کوئی چھپا بھی ہو تو وہاں سے دور بھاگ جائے۔ اس نے میرے مشورے کے مطابق پہلے کھڑکی سے چھانک کر باہر دیکھا، پھر کھڑکی سے کود کر دوسری طرف پہنچتی تڑا تڑ گولیاں چلانے لگی۔ میں اس کے پیچھے بینجامن کو لے کر ہال سے باہر آ گیا۔ وہ ہمارے لیے ڈھال بن کر آگے بڑھنے لگی۔ بائیں طرف کے کوریڈور میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر دائیں طرف کے کوریڈور میں مڑتے ہی فائر کھول دیا، پھر فوراً ہی پلٹ کر دیوار سے لگ گئی کیونکہ دوسری طرف سے جوابی فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں نے بینجامن کو کاندھے سے اتار کر سونیا سے کہا، تم موقع دیکھ کر ایک بار پھر فائر کرو، اتنی دیر میں دوسری طرف پہنچ جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ موقع ملتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ میں فوراً ہی فرش پر لیٹ کر تیزی سے لڑکتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ اس کے بعد پھرتی سے اٹھ کر پوزیشن سنبھال لی۔ اب وہ کوریڈور میرے اور سونیا کے درمیان آ گیا تھا۔ ہم دونوں یکے بعد دیگرے فائر کرنے لگے۔ ذرا سی دیر میں اس کوریڈور کا راستہ صاف ہو گیا۔ بینجامن نے ایک دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرحات، اس دروازے کا بٹن بتا رہا ہے کہ کوریڈور کے آخری سرے میں باہر نکلنے کا 5واں دروازہ ہے، وہ بجلی کے ذریعے نہیں کھل سکے گا، اسے گرنیڈ سے اڑا دو۔ میں نے تھیلے سے گرنیڈ نکال کر دانتوں سے کی ہٹانے کے بعد اسے کوریڈور کے آخری سرے میں دروازے کی طرف اچھال دیا۔ دوسرے لمحے زبردست دھماکہ ہوا، دور اس دروازے کے چیتڑے اڑ گئے۔ سونیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑنے لگی۔ میں ان کے آگے آگے تھا۔ دروازے کے سامنے کوریڈور کے موڑ پر پہنچ کر دونوں طرف فائرنگ کی، پھر چھلانگ لگا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ سونیا بھی اپنے باپ کو لے کر میرے پیچھے چلی آئی۔ باہر ڈوبتی ہوئی شام کی ملجگی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دور تک جزیرے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سڑک کے دوسری طرف ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ ہم فوراً اس کار تک نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ ہمارے پیچھے مسلح گارڈز اس دروازے سے باہر نکلنے والے تھے۔ میں اور سونیا دروازے کے دونوں طرف دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک ٹوٹے ہوئے دروازے کے پیچھے خاموشی رہی۔ وہ لوگ سمجھنا چاہتے تھے کہ اس وقت ہم کہاں ہیں اور کس پوزیشن میں ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے ایک گرنیڈ باہر پھینکا۔ اس کے دھماکے سے پہلے ہی ہم ذرا دور چلے گئے، مگر دروازے کی طرف
فائرنگ شروع کر دی تاکہ کوئی باہر نہ آ سکے۔ پھر میں نے ایک گرنیڈ دروازے کے اندر پھینکا۔ جیسے ہی اندر دھماکہ ہوا ہم دوڑتے ہوئے کار تک پہنچ گئے۔ ہمارے کار کے اندر بیٹھتے ہی اس عمارت کا تیسرا دروازہ ایک دھماکے سے اٹھ گیا۔ آپ وہ تیسرے دروازے سے نکل کر ہمیں گھیرنا چاہتے تھے، لیکن جب ان سے دور سڑک پر ہماری کار بھاگنے لگی تب انہیں پتا چلا کہ ہم ان کی فائرنگ رینج سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے گولیاں چلائیں۔ میں نے کار کی رفتار اور بڑھا دی۔ مگر ہم کہاں جائیں گے میں نے پوچھا۔ بوڑھا بینجامن نے کہا، پہلے ہمیں رمنا کے بنگلے پر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں ایرج وغیرہ سے ملاقات ہو جائے۔ میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، تم اسی طرف چلتے رہو۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر کار دوڑاتا رہا۔ پورے جزیرے میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جو مسلح گارڈز عمارت کے باہر تھے وہ سب پاور ہاؤس کی طرف چلے گئے تھے۔ اتنے بڑے جنریٹر کی تباہی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سب کی توجہ اسی طرف لگی ہوئی تھی۔ اس عمارت کے اندر سے سپر ماسٹر کے احکامات ان لوگوں تک نہیں پہنچے تھے، مگر اب چونکہ تیسرا اور پانچواں دروازہ ٹوٹ چکا تھا تو کسی بھی لمحے ہماری بغاوت کی خبر پورے جزیرے میں پھیل سکتی تھی۔ ہم جلدی رمنا کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ بنگلے کے چاروں طرف کئی مسلح جوان مستعد کھڑے تھے۔ بینجامن نے کار سے نکلتے ہوئے کہا، میں رمنا سے ملنے آیا ہوں۔ کیا وہ پھر قید کر دی گئی ہے؟ اتنے میں رمنا اور ایرج بنگلے سے باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی اسٹین گنیں تھی۔ رمنا نے بینجامن کو دیکھتے ہی کہا، اب ہم قیدی نہیں ہیں، یہ تمام مسلح جوان ہمارے ساتھی ہیں، ہم آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انکل بینجامن، تمہارے ساتھ کار میں اور کون ہے؟ ایرج نے کہا، ہمیں سپر ماسٹر کا ایک سرخ پوش گارڈ نظر آ رہا ہے۔ بینجامن نے کہا، یہ گارڈ نہیں، فرحات ہے، اور وہ میری بیٹی سونیا ہے۔ ہم دونوں بھی کار سے باہر نکل آئے۔ رمنا مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل گئی۔ اس نے ایرج کا بازو تھام کر کہا، ایرج، یہ فرحات ہے، میں نے ان کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتایا ہے۔ ایرج تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس آیا، پھر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، مسٹر فرحات، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، مگر یہ دیکھ کر افسوس بھی ہو رہا ہے کہ سپر ماسٹر نے آپ کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ بینجامن نے کہا، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، فرحات جلد ہی اپنے ماضی کو یاد کر لے گا۔